الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزوں، جیسا کہ اعلان ہوا، آج نویں مجلس ہے اور کل اختتامی مجلس ہے. گزشتہ کل کی مجلس میں نے حب جاہ کے حوالے سے ریا کی خود بینی، خود پسندی اور خود نمائی کی مذمت جو ہمارے دین میں آئی ہے اس سے متعلقہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کچھ اور رذائل یا بری خصلتیں یا باطنی بیماریاں، روحانی بیماریاں، ان میں چند آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس میں ایک تو حسد و کینہ ہے، دوسرے تکبر. بیان کرنے سے قبل ایک بات میں آپ تمام سے عرض کرتا چلوں کہ عزیزو، اللہ کے فضل و احسان سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور جماعت کی صورت میں رہتے ہیں، تو وہیں ہمارے کچھ معمولات اور ہمارے کچھ شعائر ہیں جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کچھ اعتقادات ہیں جو ہماری پہچان کراتے ہیں اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور کامیابی کا ضامن ہے. تو ایک بات بنیادی طور پہ آپ تمام ذہن نشین رکھیں کہ اعتقاد کے حوالے سے انسان کو دو رخہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو اعتقاد ہم رکھتے ہیں نا، کامل طور پہ ہمارا وہ اعتقاد کیا ہے وہ ظاہر رہنا چاہیے. یہ مطلب کیا ہے اس کا کہ کئی لوگ ہیں جدھر ہری ادھر چری. ہمارے پاس ایک مثل مشہور ہے. دور حاضر میں تو بد مذہب اور بدعقیدہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، تو اہل سنت والجماعت کے افراد کو ان کے جو معمولات ہیں یا شعائر ہیں، فاتحہ درود ہے، درگاہوں کی حاضری ہے، میلاد شریف کا منانا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے شعائر ہیں. شاعر بولے تو ان کی پہچان ہے، تو اس کے اوپر تان تشنی کرتے، مذاق اڑاتے، اعتراض کرتے. تو بعض لوگ جو ہے کیا کرتے بولے تو چرمرا جاتے ذرا اور ڈر جاتے. کئی جو ہے اپنے اعتقادات کے اظہار کے لیے تکلف محسوس کرتے، یہ بولنے کو کہ بھائی ہم یہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیا بولتے بولو آپ. ایسا کہنا ان کے ہمت میں نہیں آتا. جبکہ عقیدہ اور عقیدے کا تعلق تو دین کی بنیادی باتوں سے ہے، اور اعتقاد بولے تو یہ فاتحہ درود ہے، میلاد ہے، بزرگان دین کی تعظیم ہے، اعراس ہے، یہ اعتقادات ہیں ہمارے. تو یہ جو اعتقادات ہے اس میں ڈلمل نہ رہنا، کیونکہ کبھی بھی اعتقاد میں یاد رکھو آپ جھول نہ رہنا. اور اعتقاد ایسی چیز نہیں کہ اس کے اوپر آدمی نظر ثانی کرے، ریسرچ کرے، پہلے جو بھی تھے اب ذرا دیکھیں گے اس سے اچھا کچھ طریقہ ہے کیا. اس کی گنجائش نہیں ہے. اعتقاد کیا رکھنا ہے، پہلے اچھی طریقے سے تحقیق کر لے، اور جب وہ اعتقاد ہمارے دل میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اس میں غور و خوض اور نظر ثانی نہیں ہوتی، کیونکہ اعتقاد ایک قلبی فعل ہے، ایک دل کی بات ہے. تو آدمی اس کے اوپر مضبوطی سے جمع رہے. اور یاد رکھو، خاص طور پہ بزرگان دین کے فیوز و برکات کے ہم قائل ہیں، اولیاء اللہ کے فیوز و برکات کے ہم قائل ہیں. تو فیوز و برکات انسان کو اسی قدر ملتے ہیں جتنا اس کا اعتقاد اللہ والوں سے مضبوط رہتا ہے. اب یہ جو فیوز و برکات ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جو ظاہری کوئی اپنی صورت نہیں رکھتی. برکات بولتے چوسے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز کسی چیز میں ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ چیز انسان کو مطمئن کر دے. برکت بولے تو بہت کثرت کو نہیں بولتے، بہت کو یا کثرت کو نہیں بولتے. برکت بولتے اطمینان کو بولتے. برکت میں ہوتا کیا ہے، وہ چیز تھوڑی سی رہتی، فائدہ زیادہ کو ہو جاتا. یہ فرق کو سمجھو آپ. تو بزرگان دین کے جو برکات ہیں یا ان کے جو فیوز و فیضان ہیں، وہ بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ جب کسی میں شامل ہو جاتی ہے ان کی برکتیں یا ان کا فیض، تو پھر وہ انسان کو جو ہے اطمینان نصیب کر دیتی. اب ہمارے جو بڑے تھے، جن کے فٹ اسٹیپس پہ، جن کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے ہیں،
صدیوں سے جو اللہ والے گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے صوفیاء، بزرگان دین، وہ اسی طریقے پر تھے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے، جیسا کہ آج کل جو لوگ اس کے ان طریقوں کے منکر ہے، ان اعتقادات کے منکر ہے، وہ بار بار جو ہے ٹانٹنگ کرتے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھے ہوں گے اخباروں میں بچوں کے شادیوں کے اشتہارات ہے تو اس میں لکھ دیتے، کیا بول کے لکھ رہے ہیں؟ بدعتی حضرات زحمت نہ کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی شر کی بات ہے یہ۔ اگر ہم ان کو کہیں ایسے ہی بدعقیدہ حضرات زحمت نہ کریں، بد مذہب لوگ زحمت نہ کریں، تو بات اچھی رہے گی؟ لکھنے والے لکھ بھی دیتے ان کے جواب میں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ ہم بالکل صحیح ہے، دوسرے لوگوں کو، اپنے کو آپ، دوسرے کو تو خیر کون کیا کر رہا ہے اس سے ہم کو بحث نہیں ہے، لیکن ہم جس عقیدے پر یا جس اعتقاد پر قائم ہیں اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے اوپر جمے رہنا ہے۔ یاد رکھو آپ، یہ بڑا اہم کام ہے۔ دنیا میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہے، وہ تبدیلیاں ہمارے اعتقاد پر، ہمارے عقیدے پر اثر انداز نہ ہو، اس کا ہم کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے بولا میں، فیض جو ہوتا بقدر مضبوطی اعتقاد ہوتا۔ اب ہم توقع تو کر رہے ہیں بزرگان دین کا فیض، ان کے برکات ہم کو حاصل ہو جائے، لیکن ہمارا ربط اور نسبت ویسی ہے نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، خالی ایک وائر پڑا ہوا ہے، کرنٹ نہیں ہے اس میں، تو برسوں بھی وائر پڑا ہوا رہا تو کرنٹ نہیں ہے تو روشنی آتی کیا جی؟ تو ہم اگر بزرگان دین سے حقیقی تعلق پیدا کریں، اور وہ تعلق اعتقاد کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتا، تو ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کا ایک فارمولہ ہے نا۔ دیکھو آپ، دنیا میں کئی چیزیں ایسی رہتی ہے آپ کی چونگی، مگر اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ رہتا۔ مثال کے طور پہ آپ بینک میں لے جا کے پیسے ڈال دیے، آپ کے پیسے رہتے وہ، لیکن آپ نکالنا چاہے تو جیسا ڈالے ویسا نکال سکتے، اس کے لیے پروسیجر رہتا۔ آپ جا کے فارم بھرنا پیسوں کا، یا چیک بک لے آ کے چیک داخل کرنا، یا پھر آپ کے پاس آپ کا ATM کارڈ رہنا، اس کا پن کوڈ رہتا ہے، وہ لے جا کے مشین میں ڈالنا۔ سب طریقے ہیں نا، میں نے میرے پیسے ہیں میرے کو ہونا، بلکہ بینک میں کیشیئر گن رہا ہے جا کے چھین لیتے گا اس کے ہاتھ میں سے، میرے ہے، بلکہ ایسا نہیں کر سکتے نا۔ تو ایسے ہی بزرگان دین کے فیوز و برکات کو بھی حاصل کرنے کے واسطے فارمولے ہے، طریقے ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے ہمارا اعتقاد مضبوط رہنا۔ دوسرے یہ کہ اس کے حاصل کرنے کے واسطے جو طریقے ہے اس میں اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ کے سیکھنا پڑتا، محنت مجاہدہ کرنا پڑتا، بغیر اس کے چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ اپنے ایک مرید کو اپنا جانشین ڈکلیئر کرے تو وہ حضرت کے جو ہے صاحبزادوں کو آیا غصہ۔ وہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ حضرت ہمارے کو اپنا جانشین بنیں گے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہی نا بھائی، کہ کوئی بزرگ ہے تو ان کے بیٹے کو جانشین بناتے ہیں، مگر بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو اہلیت دیکھ کے جانشین بناتے، تو انہوں اپنے مریدین میں سے کسی کو دیکھے اہل ہے تو اس کو جانشین ڈکلیئر کر دیے۔ تو اس کے اوپر مسئلہ پیدا ہو گیا اور اعتراض ہونے لگا کہ بھائی آپ ایسا کیسا کر دیے؟ تو حضرت فرمایا ٹھیک ہے، ہم سب کا امتحان لیں گے، امتحان میں جو کامیاب ہے اس کو جانشین بنائیں گے، بولے حضرت، کیونکہ حضرت کو بھی اندازہ تھا کہ یہ سوال اٹھنے والا ہے۔ تو حضرت یہ فرمانے کے بعد اپنے سب جو دعوے دار تھے جانشین کے ان کو جمع کیے، اور جمع کر کے ہر ایک کو ایک ایک کبوتر دے کے بولے دیکھو میاں یہ لے جاؤ، اور یہ کبوتر جو ہے وہاں کاٹنا جہاں کوئی نہیں دکھ رہا۔ تو اب سب چلے گئے۔ جب واپس آئے تو جس کو جانشین ڈکلیئر کر رہے تھے انہیں کبوتر زندہ لے کے آیا، باقی پورے جنے کاٹ کے لے گیا۔ تو سب جنے بولے دیکھے حضرت کے ایک حکم کی تعمیل نہیں کرا، بولے حضرت بولے کبوتر جو ہے کہیں کاٹ کے لے کے آؤ یا کہیں نہیں دیکھے، ہم لوگ تو کاٹ دے کے آئے، انہیں اسی لیے لے کے آئے، دیکھو اس کو پھر جانشین بنا رہے تھے حضرت۔ تو اس سے پوچھے حضرت میاں تم کبوتر کہیں کو نہیں کاٹے بابا؟ تو یہ دوسرے جو لے جا کے کاٹے تھے، کوئی حمام میں لے جا کے کاٹا، کوئی جنگل میں لے جا کے کاٹا، کوئی کوٹری میں لے جا کے کاٹا، جو کوئی بھی نہ دیکھے کاٹ دے کے لیا۔ یہ جو جانشین بنائے تھے اس کو پوچھے تم کیوں نہیں کاٹے؟ تو بولا سرکار آپ حکم دیے تھے وہاں کاٹنا جہاں کوئی نہیں دیکھے، میں جہاں جا کے کاٹنا چاہ رہا ہوں مجھے خیال آ رہا اللہ موجود ہے، تو اس خیال کی وجہ سے میں نہیں کاٹ سکا، بولے لے کے آیا۔ تو حضرت فرمائے دیکھے یہ بات اس کے اندر ہے، بول کے میں اس کا انتخاب کرا۔ تو ایسے ہی ہمارے اندر بھی اگر کوئی بات ہو جائے نا ایسی، تو یقیناً اولیاء اللہ کا فیض ہوتا، بزرگان دین کا فیض ہوتا۔ اب عام طور پہ جو لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں بزرگوں سے، وہ لوگ جو ہے کسی کو فیض ہو جائے تو اختلاف کرتے۔ اچھا فیض کا بھی معاملہ ایسا ہے، آج کل جعل سازی بھی بہت ہو گئی اس کے اندر، یہ بھی بات آپ سمجھ لیں۔ کئی لوگ ہیں وہ فلاں بزرگ سے میرے کو فیض ہو گیا، عطیہ مل گیا، یہ ہو گیا، تو فیض سمجھے کس سے پہلے؟ بزرگان دین کا فیض یہ ہے کہ بزرگ کے رنگ میں ہم بھی رنگ جائیں، یہ ہے فیض ان کا۔ جیسے وہ اللہ والے ہے، ہم اللہ والے بنے، یہ فیض ہے سب سے بڑا۔ اب یہ دنیاوی کوئی چیزیں اگر مل جا رہی ہے اس کے ذریعے سے، چمتکار ہے، وہ فیض کہاں ہے؟ فیض تو یہ ہے حقیقت میں۔ کئی لوگ ہیں بزرگوں کا فیض بول کے کیا کر رہے ہیں، بولے تو چمتکاری کام کرتے اور جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے۔ اب اگر دھوکہ نہیں بھی دے رہا، عطیہ بھی اس کو ملاؤں گا، تو یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال یہ ہے کہ اللہ والے کے دل کے مطابق ہمارا دل ہو جائے، ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی جو منزل مقصود ہے ہماری وہ منزل مقصود ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ہندوستان کے بہت بڑے عالم آئے مریدوں نے، تو حضرت جو ہے ان کو مرید کرنے کے بعد میں خانقاہوں میں کھانے کے دسترخوان بچھے، تو انہوں آ کے دستر پہ حضرت کے سامنے بیٹھنے گئے، تو حضرت فرمایا مولانا وہاں بیٹھو، بول کے اشارہ کرے، تو جہاں اشارہ کرے وہاں دستر ختم ہو رہا تھا، اور جہاں دستر ختم ہو رہا تھا وہاں لوگ چپلاں چھوڑ کے آ رہے تھے، وہاں بٹھا دیا مولانا کو۔ تو مولانا جا کے بیٹھ گئے وہاں، اور جو ہے دستر جب ختم ہو گیا تو حضرت بلا کے خلافت دے دیا۔ اب یہ خلافت کسے بولتے؟ خلافت بول کے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، بزرگوں کے نام کے خلافت لے کے اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ رہے ہیں۔ خلافت اصل میں کیا رہتی بولے تو ایک بزرگ جو اپنا کام کیے ہیں دین کا،
تو انہوں اپنے کسی مرید کو ٹرین کر کے کام کرنے کے قابل بنائے, تو جب محسوس کرتے ہیں قابل ہو گیا تو اس کو آتھرائز کرتے ہیں کہ تم اب کام کرو, اس کو خلافت بولتے. اب آج کل کیا ہو گیا, کوئی بڑا لفافہ دیا, نظر دیا, پھول کے ہارا ڈالا, ہاتھا پاؤں زیادہ چوما, خلافت حاصل کر لے رہا, انہیں مرشد بن کے بیٹھ جا رہا. تو کیا یہ خلافت مرشد بننے کے واسطے ہے؟ خلافت خدمت کے واسطے ہے. اور کوئی خادم بنے بغیر مخدوم نہیں بن سکتا. خادم بول تو خدمت کرنے والا, مخدوم بول تو جس کی خدمت کی جائے. اب یہ اولیاء اللہ کی جو خدمتیں ہم کر رہے ہیں اس واسطے کہ انہوں خود پہلے خادم بنے, تو اب مخدوم بن گئے ہمارے انہوں. تو مختصر یہ کہ حضرت خلافت جب دے دیے تو سب لوگ حیران ہیں کہ بھائی انہوں ابھی آئے محفل میں مرید ہوئے, ایک دستر پہ بیٹھے, خالی خلافت کیسا دے دیے؟ تو حضرت فرمائے دیکھو میاں, انہیں علم سیکھنے نہیں آیا تھا میرے پاس, انہیں پہلے سے علامہ تھا. میرے پاس آیا تھا تزکیہ نفس کے لیے, اندرون صفائی کے لیے, تو میں اس کی ٹیسٹنگ کرا. جب اس کو بولا میں وہاں بیٹھو تم جہاں ایک عام آدمی کو بیٹھنا چاہیے, تو انہیں اعتراض نہیں کرا, بلکہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم یہاں بیٹھ گئے, یہاں کیوں بٹھایا گیا تم کو, تو بولے کہ حضرت عزت افزائی کرے کہ میرے کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا. بولا تو اتنی بڑی شخصیت ہو گئی, جب اس کے اندر یہ تواضع ہے تو یہی بات بتاتی ہے کہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہے اور انہیں خلافت کے قابل. تو بہرحال بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں, فیض بقدر اعتقاد ہوتا. اب آرزواں تمنایا کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا. بڑے لوگ کیا بولے, پانی کا رکتا ہے کہ گڑھے میں رکتا. گڑھا مطلب کیا ہے, انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہونا, تو پھر خود بخود ہی فیض متوجہ ہو جاتا آپ کی طرف. تو اعتقاد کو ہمارے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آج کل کے بد اعتقادیاں ہیں اس کے حوالے سے لوگ جو ہے نقصان کیوں اٹھا رہے, بولے تو سنیں گے تو صحیح, دیکھیں گے تو صحیح, کیا بول رہے ہیں, سننے میں کیا ہے. یاد رکھو یہ بات کوئی اور دنیاوی معاملے میں ہو سکتی ہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ کمی ہے, اس میں کچھ بولنے سے اضافہ ہو جا رہا. اعتقادات میں نہیں ہو سکتی. ہاں عمل کے بارے میں بھی ہو سکتی. نماز کا طریقہ میرے کو نہیں معلوم, میں بتاتے کہتے ہوئے پورا میرے کو کچھ معلوم تھا اور کوئی اچھی بات زیادہ بتا دی انہوں نے جس سے ثواب میں اضافہ ہو جائے, ٹھیک ہے سن لے سکتے. لیکن اعتقاد میں سننے کا کیا ہے؟ تو اعتقاد میں جو آپ سننے کا موقع نہیں کر رہے نا, اس کی وجہ سے وسوسے ذہنوں میں ڈال دیے جا رہے ہیں آپ, اس کی وجہ سے بھٹکا دیا جا رہا ہے آپ کو. تو وہاں پر مضبوط اعتقاد رہنا. کئی میں ایسے ان پڑھ قسم کے لوگوں کو اور ایسے جو ہمارے سے ایک نسل پہلے کے لوگ تھے ان کو دیکھا ہوں کہ وہ اعتقاد کے حوالے سے کسی سے کچھ سننے تیاری نہیں ہوتی, دو ٹوک بات کرتے تھے. اگر کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرا, یہ جو کر رہے ہیں آپ مجھ صاحب جیسا بولتے ہیں نا آج کل یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو اپن سمجھ جانا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے ہمارے اندر وسوسے پیدا کرنا چاہ رہا, اور ہم کو اگر سیکھنا ہی ہے کچھ بھی, ہم اگر غلطی پر ہے تو کس سے سیکھنا؟ یہ کوئی بھی کچھ بھی بول جائے تو سیکھ لینا. اپنے علماء سے سیکھیں گے, ہم اپنے مشاہیر سے سیکھیں گے, اپنے معتبر مستند جو علماء ہیں ان سے سیکھنا. اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے بھی تو ان سے پوچھنا. انہیں کچھ بول بھی دیا, آپ کو شکایا تو ان کے پاس جانا. دوستاں کچھ بول دیے, گلی والا کچھ بول دیا, انہیں کچھ بول دیا, انہیں کچھ بول دیا, ارے ہو بھائی حدیث میں آیا کہتے نا, حدیث میں آیا کتے نہ کہ جو کتا ہے ہمارے پاس بڑا خطرناک کتے ہے. یہ کتے وتے کی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. حدیث میں کوئی چیز آئی ہے تو آپ حدیث جاننے والوں سے پوچھو. یہ روڈ پہ چلتے والا جو اپنے آپ کو بول رہا میں حدیث جانتا ہوں, قرآن جانتا ہوں, تو دین اتنا ہلکا ہو گیا کیا کہ آپ جس سے چاہے لے لیں گے؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم کسی سے دین لو تو دیکھ لو کس سے دین لے رہے ہو. جیسے ہر ایک سے نہیں لے سکتے دین, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دور حاضر میں جو سوشل میڈیا عام ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی, ان کی کلپ دیکھ لیے, ان کی کلپ دیکھ لیے. کیا ضرورت ہے بھائی غیر ضروری وسوسوں میں مبتلا ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کون سا آپ کے دین کے اندر اضافہ, علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے علماء کے پاس کمی ہے کوئی چیزوں کی, یا ان کو معلومات کم ہے؟ آپ استفادہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, گھر بیٹھے جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. علماء کو باضابطہ پکڑے رہو, مشائخ کو باضابطہ پکڑے رہو بولے تو کیا مطلب؟ یہ جو ہم چیخا پکارے کر لیتے, دامن پکڑ لیا ہوں, دامن پکڑ لیا ہوں. دامن بولتے سمجھے کیا آپ؟ دامن بولتے ان کی صحبت, دامن بولتے ان سے نسبت, دامن بولتے ان کے رنگ میں رنگ جانا, دامن بولتے ان کے نقش قدم پہ چلنا. یہ حاصل ہونا ہمارے کو اصل ہے یہ دامن. تو بہرحال یہ ایک اہم بات تھی جو خیال آ رہا تھا آپ کے سامنے اظہار کرنا, بلکہ میں کر دیا. اب آئیے اصلاح باطن کے حوالے سے, جیسا کہ میں یعنی سابقہ مجالس میں بات آپ کے سامنے بیان کرا, اس کا مختصر اعادہ کرتا ہوں کیونکہ یہ آگے کی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے. جیسا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اصلاح باطن کے لیے حب دنیا, حب مال, حب جاہ سے دل خالی ہونا. حب دنیا, دنیا کی محبت, حب جاہ عزت شہرت مرتبے کی محبت, حب مال ظاہر ہے مال کی محبت. تو یہ جو تین محبتیں ہیں اس کی وجہ سے انسان کے اندر تمام بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ حسد ہے, کینہ ہے, تکبر ہے, بخل ہے, اور بھی بہت ساری خصلتیں ہیں. ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے بیان بھی کریں, چند آج کریں گے, اور بھی ہیں, لیکن وہ سارے ان جو ہے بیانات میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیے جا سکتے, کیونکہ یہ جو ہے ایک ترغیبی مجالس ہے. تربیتی جو مجالس رہتے اس میں انسان جب وقت لگاتا تو یہ سب چیزیں سیکھتا ہے. صحبتوں میں جب رہتا, اپنے شیوخ کے ساتھ, کئی لوگاں تو عمریں گزار دیے جی جناب. حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بعض روایت میں آپ 20 سال, ایک روایت 10 کی آئی, 10 کی لے لو آپ, 10 سال تک آپ اپنے شیخ کی صحبت میں رہے, جبکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے, ماں پیٹ سے ولی تھے. تو یہ 10 سال تک صحبت میں کیوں رہے ہوں گے؟ تزکیہ نفس کے لیے, ترقی مدارس کے لیے ہر انسان کو ضرورت پڑتی. آج صحبتیں تو ہیں لیکن اچھی صحبتیں کم ہیں, جس کے نتیجے میں خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل نہ صرف مرد بچے بلکہ بچیاں بگڑ جا رہے ہیں. صحبتوں کی بڑی تاثیر ہے, یاد رکھو آپ. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابوبکر پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو بولے کیا مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں؟ تو بولے میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں سرکار سے کہ جب میں حضور کی خدمت میں، حضور کی صحبت میں رہتا ہوں تو دنیا کی فکر سے میرا دل خالی رہتا، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف لگا ہوا رہتا، لیکن جیسے ہی پھر میں بیوی بچوں میں جاتا ہوں یا دیگر مشغولیات میں جاتا ہوں میرا دل دنیا میں لگ جاتا، دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ تو ایسا ہونا کیا کوئی نفاق تو نہیں ہے، منافقت تو نہیں آ گئی میرے اندر؟ اللہ اکبر، کیسا ان کو اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی، دیکھو تو میں پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کے حضرت ابوبکر کیا فرمائے معلوم؟ چلو میں تم مل کے پوچھیں گے، میرا بھی یہی حال ہے بولے۔ دونوں پہنچے سرکار کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے کیا فرمائے معلوم؟ دیکھو تمہاری جو حالت میری محفل میں ہوتی ہے، اگر ہر وقت وہی حال رہے تو فرشتے آسمان سے اتر کے تم سے مصافحہ کریں گے بولے۔ تو کیا بات پتہ چلی اس واقعے سے؟ صحبت کی اہمیت۔ وہ تو خیر سرکار کی صحبت سب سے اعلیٰ درجے کی تھی، صحابہ اکرام کو جو مدارج مراتب ملے نا، کوئی عمل سے، کوئی مجاہدے سے، کوئی مشقت سے نہیں ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملے۔ ایک صوفی جو منازل سلوک مجاہدہ کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، عمر لگا کے جو مقام پاتا نا، سرکار کی خالی نگاہ پڑ گئی تو وہ سارے منازل طے ہو جاتے تھے۔ تو وہ ایک خاص بات تھی۔ تو اس مقام پر لے جانے کے لیے صوفیہ یہ بعد میں جو طریقے ہم کو بتایا، ذکر و اذکار، مراقبے، تو اس سے ہوتا کیا ہے، آدمی کا لیول ایسا ہوتا کہ وہاں سے روحانی ترقی اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ تو خیر یہ ان کے لیے ہے جن کا ذوق ہے۔ اب دور حاضر میں کہاں ہے، بزرگان سے ہماری وابستگی اور تعلق بھی ہے تو 2 کروڑ کی دنیا کے واسطے، منتوں کے واسطے، یہ کام بن جانا، وہ کام بن جانا، یہاں تک کہ ذکر اللہ میں بھی کئی لوگ آئے تو ایسا سوچ کے آتے برکتیں ہو جانا۔ بھائی برکت ہو جاتی ہوگی، ضمناً ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ یاد الہی دل میں جمنا، اللہ کا تقرب حاصل ہونا۔ اب لاکھ دنیا میں جو چاہ رہے ہیں آپ کو حاصل ہو جائے، سب چھوڑ کے جانا ہے، جانا جس کے پاس ہے اس سے اپنا تعلق درست کرنے کے واسطے صحبتیں ہیں، اس کے لیے محفلیں ہیں، اس کے واسطے واعظ و نصیحت ہے، اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے مراقبہ ہے۔ اس کو سمجھو آپ بزرگان دین کے پاس بھی جائے تو اعلیٰ چیز مانگو، حقیر چیزاں مت مانگو۔ دنیا کی چیزاں مانگتے لوگ، دنیا حقیر ہے، بزرگان دین ٹھوکر مارے اس کو۔ ان کے پاس گئے تو کیا مانگو؟ آخرت کی بھلائی مانگو۔ ان کے پاس جاؤ تو یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کے جیسا دل ہم کو بھی عطا کر دے، ان کی جیسی اللہ رسول کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہے تو ایک ذرہ سا ہی ان کی محبت کا ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہ جذبہ ہونا، جب آپ ایسی اونچی سوچ رکھیں گے، ایسی نیت رکھیں گے تو خود دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آتی۔ دنیا کو جو ٹھوکر مارے دنیا ان کے پیچھے آئی، جو دنیا کے پیچھے بھاگے ہمیشہ بھاگتے رہے، انہیں نمبر 1 رہی، انہوں نمبر 2 رہے، اور جو ٹھوکر مارے ہمیشہ وہ نمبر 1 رہے، دنیا ان کی باندھی بن کے، ان کے غلام بن کے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے دنیا اور آخرت کی مثال کے طور پہ کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص سمندر کے پاس جائے اور اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے تو اس کی انگلی کو جو پانی لگا، حضور فرمائے وہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ ایسی وسعت اور ایسی جو ہے پائیداری آخرت کی ہے، اور ایسی آخرت کو چھوڑ کر کے ہم 2 کروڑ کی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دیکھو دنیا کی کوئی حاجت ہے تو مانگنا ہمارے دین میں منع نہیں ہے۔ مشہور دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، منع نہیں ہے کیونکہ مانگنا اللہ سے ہی ہے، اور دنیا میں بھی ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں مانگنا۔ اللہ میرے لیے بھلائی کس چیز میں وہ عطا فرما، خیر کس چیز میں وہ عطا فرما، کیونکہ ہم جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے بھلائی ہے، اللہ کو معلوم اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزو، یہ بری خصلتیں دفع کرنے کا فارمولہ کیا ہے، انشاءاللہ کل مختصر میں آپ کو عملی فارمولہ بتاؤں گا۔ یہ تو میں خالی ترغیبی باتیں، اور اس کے تحت بھی کچھ علاج ان بیماریوں کا، جو باطنی بیماریاں ہیں، جو ہلاکت خیز ہے، دنیا کی بیماری جسم کو ہلاک کرتی ہے، یہ بیماریاں روح کو خراب کر دیتی، آخرت کو برباد کر دیتی۔ تو اس میں سے میں کل ریاکاری کے بارے میں بتایا، کس کو بولتے ہیں، بولا میں ریاکاری دین کا دکھاوا کرنا، دینداری کا دکھاوا کرنا، مذہبیت کا اپنے دکھاوا کرنا، لوگ یہ سمجھنا میں نیک ہوں، پارسا ہوں، اس کو بولتے ریا، اور یہ حرام ہے، اس کو چھوٹا شرک قرار دیا گیا۔ اور یہ کس کی شاخ ہے؟ یہ حب جاہ کی شاخ ہے۔ رتبہ مرتبہ پانے کی جو بری خصلت انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ریا کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم حب جاہ، حب مال سے کچھ اور جو خرابیاں پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے 2-3 آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں ایک ہے حسد۔ حسد بڑی بدترین خصلت ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے کینہ۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد بولتے کسی سے زوال نعمت چاہنے کو۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو دیکھے آپ، اللہ نے نعمت سے نوازا ہے۔ اب نعمت کیا ہے؟ بہت سی چیزیں نعمت ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ایک نعمت ہے، ہر کسی کو ملتی۔ کیا اللہ جس کو دینا ہے اللہ دیتے ہیں، ان العزت للہ جميعا، عزت کا مالک انہیں ہے، کسی کو دیتا ہے عزت۔ کئی جنے عزت کے واسطے بہت محنت کرتے لیکن ذلیل ہوتے رہتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت دے دیتا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کو عزت کیسا مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے۔ ایسے ہی دولت اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح اچھی صورت و شکل اللہ کی نعمت ہے، اور بھی بے شمار نعمت ہے، میں ایک دو مثالیں دیا۔ تو اب حسد جب کسی کو ہوتا ہے تو انہیں کیا چاہتا؟ وہ جس کے پاس نعمت ہے، اس کو حسد جس سے اس کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ چھن جائے، زوال نعمت چاہتا ہے۔ ہمارے پاس عرف میں اس کو جلنا بولتے، یعنی کسی کی ترقی ہو گئی تو جل رہے ہیں، کسی کا گھر بن گیا تو جل رہے ہیں، کسی کے گھر میں شادی ہو گئی تو جل رہے ہیں، کسی کو کچھ مل گیا تو جل رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جلنا کا لفظ ہے اس کے لیے، اور عربی میں اس کو بولتے ہیں حسد۔ اور کینہ کس سے بولتے؟ کینہ بولتے دیر پا دل میں کسی سے براس رکھنا، دل کے اندر کسی کے بارے میں خراب خیال اور براس رکھ لینا، دیر تک رکھنا۔ دیر تک کیوں بول رہا ہوں میں؟ اس واسطے کہ تھوڑے ٹائم تک اگر رہا تو وہ کینہ نہیں ہے، اور وہ تھوڑے ٹائم تک رہا تو برا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر
مسلمان کو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں, ناراضگی ہو جائے, تو 3 دن تک بات چیت بند ہو تو روا ہے فرمائے. 3 دن تک بات چیت اگر بند کر دے رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کریں تو روا ہے, مطلب کوئی ان کو گناہ نہیں ہے. اور 3 دن کے بعد جو پہل کر کے سلام کریں گا انہیں خطۂ تعلق کے گناہ سے بری ہے, اور جو جواب دے دیں گا انہیں بھی بری ہو جائیں گا, اور اگر انہیں جواب نہیں دیا تو انہیں تو بری ہو گیا, انہیں پکڑا جائیں گا جو سلام کرنے کے بعد جواب نہیں دیا. کیونکہ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. آپ سلام کہہ کے یہ بتانا چاہتے کہ بھائی میں آپ کے لیے اچھا چاہتا ہوں. تو کینہ اور حسد حرام. اور تکبر کسے بولتے ہیں؟ تکبر بڑائی کے احساس کو بولتے ہیں, میں دوسروں سے اچھا ہوں, دوسروں کو حقیر جاننا. تو خیر اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے. حسد اور کینہ کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم اس سے متعلقہ بات بتاتے چلیں کہ یہ حسد اور کینہ جو پیدا ہوتا ہے اصل میں کثرت غصہ کی وجہ سے پیدا ہوتا. انسان کے اندر غصہ بیجا کی عادت جب رہتی ہے, غصہ بیجا کیوں بول تو بجا بھی بعض غصہ رہتا, ہمیشہ بیجا تھوڑی رہتا. مثلا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, اس کا باپ اس کے اوپر غصہ کر رہا, تو کیا بولیں گے کہ غصہ بری چیز ہے, مجھ سے غصہ نہ کرو. اپنے بچے بولیں گے کرنا چاہیے بھائی, نماز فرض ہے, نہیں پڑھا تو بابا کو غصہ آیا. ایک بچہ ہے آوارہ گردی کر رہا, غیر بچیوں سے رابطہ کر رہا فونوں پہ, یا ملاقات کر رہا, یا برے راستے پہ بے حیائی کے بچہ یا بچی چل پڑے, ابا کو غصہ آیا, اماں کو غصہ آیا, ڈانٹ دیتے, کبھی مار بھی دیتے. تو کیا ان کا غصہ کرنا بجا ہے؟ کیوں؟ غلط کام کے اوپر غصہ کر رہے ہیں. تو غصہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے. غصہ کن بنیادوں پر کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے حکم لگایا جائے گا. ہاں, اگر کسی کو بیجا غصے کی عادت ہے, ہر بات کے اوپر بات چڑچڑ کرتے رہتے, تو ایسا غصہ کرنا بیجا ہے, اور اس میں افراط ہے. اس غصے میں یعنی زیادتی ہے. غصے میں نہ افراط ہونا, تفریط ہو, معتدل رہے. افراط بولے تو حد سے زیادہ غصہ کرنے کو بولتے. تفریط بولے تو جہاں غصہ آنا ہے وہاں بھی نہیں آ رہا, تو یہ بھی برا ہے. بزدل آدمی رہتا ویسا, جہاں صحیح بات کے اوپر غصہ آنا نہیں آیا تو پھر انہیں لوگوں کی اصلاح کیسا کریں گا, اور جو ہے کبھی ضرورت پڑنے پر دین کے لیے کھڑے رہنا ہے تو کیسا کھڑیں گا. اس کو غصہ نہیں آ رہا, ٹھنڈا آدمی ہے بالکل نرم, اتنا بھی نرم کہ اس کو صحیح بات پہ بھی غصہ نہیں آ رہا. تو ہمارا دین بولا اعتدال پہ رکھو اپنا غصہ. قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہتھیار ہے, آدمی جس سے اپنی مدافعت کر سکتا, پروٹیکشن کر سکتا, اپنا حفاظت کر سکتا اپنی. مگر ہم کو معلوم رہنا کہ اس کی حدیں کیا ہے. اس حوالے سے حدیث شریف میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں فرماتے. یہ ایک حد بتا دی گئی, یعنی اپنی ذات کے لیے کہ میرے کو ایسا بولے, میرے کو ویسا بولے پہ غصہ نہیں آنا. صحیح غلط کے بنیادوں پہ غصہ آنا, اچھے برے کی بنیاد پہ غصہ آنا, حق ناحق کی بنیاد پہ غصہ آنا. تو بیجا غصہ کرنے کی بہت مذمت ہمارے دین میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے غصے سے مجھے بچا لے. ایک صحابی پوچھے, اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ تھا نا, اور اللہ تعالیٰ غصہ فرمایا کس پہ؟ سورہ فاتحہ میں آپ روز پڑھتے ہیں, غیر المغضوب. مغضوب کس کو بولتے ہیں؟ جن پر غصہ کیا گیا. غاضب غصہ کرنے والا, جس پر غصہ کیا گیا مغضوب. تو اللہ تعالیٰ تم سے دعا کروا رہے روزانہ سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں میں شامل مت فرما جن پر تیرا غضب ہوا. کس پہ ہوا اللہ کا غضب؟ یہود پر ہوا. ان کی کارستانیوں کی وجہ سے جو آج بھی آپ کے سامنے ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, ان کو جب طاقت ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سب آپ کے سامنے. تو ویسے ہر زمانے میں کیے ہیں, اس واسطے اللہ ان سے ناراض رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کروا رہا ہے تو دعا کرو غیر المغضوب, اے اللہ جن پر تیرا غضب آیا ان میں ہم کو مت شامل کر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے مجھے اللہ کے غضب سے بچا لے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب, تو غصہ مت کر, تو غصہ مت کر, اللہ تجھ پہ غصہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یعنی تجھ کو غصہ نہ, کیونکہ غصے میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جناب. آدمی جب غصے میں نکل جاتا آگے تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھو کیسے کیسے واقعات ہو جاتے, قتل ہو جاتا نہیں ہوتے. غصے میں کر دیا, پچھتاتا بعد میں, کیا فائدہ. خود ہمارے جو ہے پہچانت میں ایک نوجوان تھا, اس کی بہن کو اس کا شوہر ستاتا تھا, جھگڑے چلتے رہتے تھے. ایک دن جو ہے شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, وہ بچی اپنے بھائی کو فون کر دی, انہیں گیا, ارادہ اس کا قتل کا نہیں تھا لیکن غصے میں آیا اور کوئی ہتھیار سے غصے میں ڈرانے کے واسطے پھر آیا, اسی گردن کٹ کے مر گیا. اب بعد میں وہ نوجوان میرے پاس آیا تو پچھتاتا تھا, لیکن اب پچھتانے سے جان تھوڑی واپس آ جاتی. تو تھوڑی دیر کا جو غصہ کیا نقصان پہنچا دیا, بہن کو بیوہ کر دیا, اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا, وہ بچہ جو ہے یتیم ہو گیا, اور پولیس ناکے الگ, اور گھر میں دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث الگ. وہ جس کا بیٹا تھا انہیں مر گیا, اس کی ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی, اس کی بہن پہ کیا گزری ہوگی, وہ سب سمجھتے آپ لوگ کیا کیا جو ہے جذبات اس کے بعد پیدا ہوتے, کیا کیا حالات پیدا ہوتے. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی بات پہ کیسی بات بڑھ جاتی ہے غصے کی وجہ سے. ایسے ہی آپ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر کچھ لینے کا نہ دینے کا, 2 منٹ کی آنا کے واسطے ایسا لڑ لے کے مار لیتے دوسرے کو, پولیس نہ کے ہو جاتے, گاڑیاں ایک دوسرے پہ ڈگل لیتے, حالانکہ کچھ لینے کا نہ دینے کا. چلو بھائی کسی کو مارنے سے اس کو کچھ پیسے مل جا رہے ہیں بول تو بول سکتے ہیں کچھ حاصل کرنے کو مارا بول کے, یا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو سمجھدار آدمی بولتا ارے بھائی یہ 5 منٹ کی آنا کی لڑائی لڑنا نہیں, ہو بھائی آپ صحیح میں غلط بولتا چلے جاتا ہوں. بیوقوف آ رہے تو وہیں لڑکے اسٹینڈ مارنا, آنگوں پہ جانا, کیا کیا ہوتا ہے. سب غصے کی بیجا غصہ عادت رہتی, اور یہ جو غصے کی بیجا غصے کی عادت ہے نقصان پہنچاتی. کتنے مرد ایسے ہیں طلاق نہ دیتے اپنی بیویوں کو, کیا غصہ آگا کرتے, تو کیا پھر طلاق محبت میں دیتے, کیا کوئی تحفہ ہے کیا وہ بیوی کو جو طلاق دیتے غصے میں دیتا آدمی. تو ایسا بھی کیا غصہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے زندگی ختم کر لیے, تعلقات ختم کر لیے ہمیشہ کے. طلاق بولتے کس کو, ہمیشہ کے تعلقات برخاست. اور پھر کیا کرتے, غلطی اپنی رہتی, غصہ اپن کرتے, طلاق اپن دیتے, شریعت میں گنجائش ڈھونڈ لیتے پھرتے. کچھ مسئلہ حل ہو سکتا کیا؟ 3 دیے بعد بھی رہ سکتے کیا؟ اچھا حنفیوں کے پاس نہیں ہوتے, غیر مخلدوں کے پاس, ان کے پاس جا کے فتوا لا لیں گے, اپنی تو چلی. تو آپ کا کوئی دین ہے نا, دھرم ہے, پھر ایسا بولتے ہو اللہ ملیہ کے پاس تو دیے بعد بھی رہ سکتے بول کے ہے کتنے خود بھی, تو کیا پھر ان کی بات سنتے کیا, ان سے فتوا لیتے کیا آپ اپنے نفس کے واسطے؟ تو ایسا بھی ہے کئی.
تو مختصر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کچھ ہوتا آپ کے سامنے ہے. غصے میں جب انسان آ جاتا بے قابو, کیونکہ غصہ جب کرتا کہتے انسان, یہ کھوپڑی ہے نا گنبد کی طرح ہے بڑے لوگ, تو گنبد میں کہتے پورا دھواں بھر جاتا کہتے, اور کوئی کمرے میں جب پورا دھواں بھر گیا, دروازہ بھی بند ہے, تو آپ کو کچھ بھی نظر آتا, کچھ بھی نظر نہیں آتا, آنکھیں جلتے پریشان ہو جاتے آپ. تو ٹھیک ایسے ہی آدمی کو جب غصہ انتہا کو پہنچتا تو دماغ کے اندر پورا دھواں بھر جاتا اس کے, اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر اسی جذبے کے ساتھ انہیں کچھ کام کرا تو یا تو اپنا نقصان کر دیتا ہے یا سامنے والے. تو یہ اتنی خطرناک جو ہے بری خصلت ہے, یہ اس سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ ایک مختصر یعنی بالکل شارٹ عمل بتائیے, تو حضور کیا فرمائے معلوم, غصہ نہ کو کرم ہے. کتنی پیاری بات ہے, آپ غور کرو, یعنی 10 فتنوں سے 10 عذاب سے 10 مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, غصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا. بولے ایلوا بولے تو کس کو بولتے ہیں, کالا مادہ دوا سازوں کا پہلے ملتا تھا, مل رہا نہیں معلوم. ہمارے بچپن میں چھوٹے بچے انگوٹھے چوسے تو اماں یہاں وہ لگا دیتے تھے ان کے انگوٹھے کو, تو اس کو کڑوا دکھا تو انہیں انگوٹھا نہیں لیتا تھا منہ میں, جب لیے کڑوا دکھیں گا سمجھتا تھا, حالانکہ اس کا اثر کے بعد نہیں دکھتا, تو وہ ایلوا بولتے تھے اس کو. تو شہد بہت میٹھی چیز ہے نا بھائی, سب کو معلوم ہو. تو اتنا سر کا ڈالو پوری شہد کی مٹھاس غارت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 کلو ایلوے میں 1 کلو شہد ڈالے تو کڑوا ہوتا ہے, اتنا ڈالو خالی کڑوا ہو جاتا. تو حضور فرما رہے ہیں غصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کی مٹھاس کو بگاڑ دیتا ہے. ایمان کی لذت ختم ہو جاتی ہے غصے والے آدمی کو. کتنے جاہلاں گھروں میں خالی بیویوں کے ساتھ اپنے غصے کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھتے. اب انہیں آیا تو بیچاری بدوا نے بھی دی تو پریشان تو ہوتی کہ آ گیا رے بھائی, اب شروع کرتا گالی گلوج ارے ترے. تو کتنی بری بات, جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے سید عائشہ فرماتی ہمارے گھر میں بہار آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھول کی طرح رہتے تھے گھر والوں کے ساتھ. حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, پاکستان کے بہت مشہور بزرگ ہیں, کہ وہ جب لاہور میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو پہلے سے وہاں بہت سارے بزرگان دین تھے. تو وہ شہر کے لوگ وہ بزرگان دین میں سے کسی نہ کسی کے معتقد تھے, حضرت آ رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ اعتقاد کہاں سے لائیں گے. تو حضرت کے پاس کہتے پانی کا کٹورا بھر کے بھیجے گئے تھے. تو جو ساتھ آپ کے آ رہے تھے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے بھائی, کوئی بھی استقبال کرا تو پھولا پیناتا مٹھائیاں لاتا, یہ پانی کا کٹورا بھیجے لوگ. بولے تو حضرت فرمائے تم لوگ سمجھے نہیں. بولے یہ لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, یہ لوگ یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس اب مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے, بولنا چاہ رہے ہیں کٹورا پھول ہے تو قربان جاؤ اللہ والوں کی حکمت کی. حضرت فرمائے گلاب کا پھول لاؤ, وہ پھول اس پہ رکھ کے واپس بھیج دیے جواباً. تو بولے حضرت یہ کیا مطلب ہے, تو بولے میں تمہارے بیچ میں پھول کی طرح رہوں گا. تو ایسی زندگی مسلمان کی رہتی, ہر ایک کے ساتھ پھول کی طرح رہتا, خوش رہنا سواب سے, چڑچڑ پٹ رہتے باجن. بری خصلت ہے وہ, اس سے کیا ہے یہ حسد کینہ پیدا ہوتا لوگوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا. خود ہمارے غصے کی عادت ہر ایک کو ہمارے کو نیگیٹو دکھاتی, برا دکھاتی, ایسے یہ کیوں ہوتا بولتے دوسروں میں عیب دیکھنے کی نگاہ جن کی رہتی نا, اندر ان کا سینہ صاف نہ رہتا, اس کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہر ایک پہ, اپنے کو ہیرو دوسرے کو زیرو بنا دیتے. انسان کو کبھی کبھار کوئی بات کے اوپر غصہ آ جائے, اس کے اسباب ہیں, اچھے اسباب بھی ہے, مطلب اچھے تو نہیں, اسباب ایسے ہیں جو زیادہ نقصان دہ نہیں ہے. اگر اس بنیاد پہ آ رہا ہے جیسے بیمار ہے کوئی آدمی, تو بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو جا رہا, چلو بھائی وہاں پہ آپ بول سکتے ہیں کوئی گنجائش ہے. کوئی آدمی تھکا ہوا ہے غصہ آ جا رہا, یا کوئی آدمی کو بہت زیادہ لوگ تنگ کر دیتے, جیسے سیاسی لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, سمجھتے نہیں کہ بھائی آدمی تھکا ہوا ہوں گا, اب اس سے مصافحہ کرنے کا موقع ہے نہیں ہے, اس سے ملنے کا موقع ہے نہیں ہے, مسئلہ پوچھنے کا موقع ہے نہیں ہے, دیکھتے نا دکھاتے. محبت عقیدت اپنی جگہ ہے, مگر انسان کے اندر سینس بھی ہونا, سمجھ بھی ہونا, کون سے موقع پہ کیا کام کرنا, محل ہے یا نہیں اس کام کا, ہی وہ سینس نہیں رہتا لوگوں کو, تو اس سے انہیں چڑچڑا ہو جاتا, تھکا ہوا تو رہتے, تنگ کر دینے بولتا. تو مختصر یہ کہ ایسی کوئی سبب ہو تو الگ بات ہے, بعض سبب برے ہیں وہ نہیں پائے جانے چاہیے. تو غصہ مطلقاً برا نہیں ہے, اس کے یعنی ریزنس ہے, اس کے بنیادوں پہ اس کو طے کیا جائے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب اٹھا لے گا. اور ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے جو انسان پیتا ہے جو بہترین گھونٹ ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. فرمائے یعنی غصہ بھی پینا بولتے نا. اب یہ جو پینا ہے نا غصہ, یہ بھی اللہ واسطے ہونا. اگر کوئی مجبوری میں پی رہا, جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ کو پاورفل آدمی جھڑک دیا اور آپ کو غصہ آیا, آپ غصہ کرتے ہوئے بھی اس پہ اظہار نہیں کر سکتے. کیوں, آپ کرے تو آپ کو معلوم ہے میں نے مار پیٹ کر دیتا, آپ کو ہڈی توڑ کے پھینک دیتا آپ کی, آپ جواباً اس کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آ سکتے, تو آپ کیا کرتے, پی لیتے غصہ. تو وہی غصہ پینا ہے, مگر وہ غصہ کینے میں بدل جاتا. اگر کوئی اللہ واسطے غصہ پی رہا ہے تو وہ گھوٹ مراد ہے اس سے کہ وہ بھول جائے. وقتیہ اگر تکلیف ہے تو ہے, لیکن ہمیشہ وہ دل میں نہ رہے. ہمیشہ اگر تکلیف محسوس کرتے رہا اس حرکت کی جس پر اس کو غصہ آیا تھا, تو وہ کینے میں تبدیل ہونے سے, کینہ اس سے غصے سے زیادہ بدترین بیماری. مومن کا سینہ کینے سے پاک رہتا ہمیشہ, مومن کی یہ نشانی ہے, اس کی علامت ہے. تو یہ غصہ جو بھیجا آتا ہے اس کے کچھ اسباب ہیں. ایک سبب ہے تکبر, بعض لوگوں کے اندر تکبر رہتا, بڑائی کا احساس رہتا, تو ان لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے, تو ویسے لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے. تو یہ کیوں اسباب بیان کر رہا ہوں, کوئی بھی چیز کا سبب معلوم ہوا تو علاج ہو سکتا. اگر سبب نہیں معلوم ہوا علاج کیسا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے نا بھائی, تو آپ ان کو بولے میرے کو بخار آ رہا, تو انہوں ٹیسٹ کرواتے تھے, آپ سے کئی کو ٹیسٹ کرواتے, انہوں سبب جاننا چاہتے, انہوں ڈائگنوز کرنا چاہتے کہ یہ بخار کی وجہ کیا ہے, انفیکشن ہے, اور بھی کئی ریزنس, کئی وجوہات رہتے جو ڈاکٹر سمجھتے ہیں, تو وہ ٹیسٹ کرواتا ہوں. سبب نہیں گھٹا تو دوائیں دیتے رہے تو بخار کم نہیں ہوتا. سبب معلوم ہو گیا, جو سبب ہے اس کی دوا رہتی وہ دے دی تو اچھے ہو جاتے. تو ایسے ہی روحانی بیماریوں کے بھی کئی اسباب ہیں, تو وہ اسباب اگر پتہ ہو پھر آدمی
علاج صحیح کرے تب جا کے صحت ہوتی. خالی اسباب معلوم کر لینے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. کئی لوگوں کو معلوم رہتا ہے یہ ریزن ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا, مگر وہ ریزن کا حل کیا ہے نہیں جاننا چاہتے, حل نہیں کرنا چاہتے ہوں. تو ایک تکبر. دوسرے یہ کئی کو اسباب بیان ہو رہے ہیں, ہم غور کرنا کہ میرے کو غصہ آ رہا تو یہ کون سے کھانے میں ڈالوں میں, کون سا سبب ہے, پھر اس کا حل کیا ہے, آخر میں آئیں گی بات. دوسرے غرور, یعنی آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا. تکبر اور غرور میں تھوڑا فرق ہے. غرور میں کیا ہوتا ہے اپنے کو اچھا سمجھ لیتے رہنا ہے, یہ بھی خود بری بات ہے. اپنے کو اچھا نہیں سمجھنا, ہم یہ سمجھنا میرے سے بہت اچھے ہے, میں کمتر آدمی ہوں, میرے اندر کیا ہے ایسا سوچنا. تکبر کیا ہے, دوسروں کو حقیر جاننا, انہیں کیا ہے میرے سامنے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا, ایسا سمجھنا تکبر ہے. تو تکبر ایک وجہ ہے, غرور ایک وجہ ہے, اور بیجا مزاح کرنے کی عادت ایک وجہ ہے. آپ دیکھیں گے کئی جھگڑے اور لڑائی مار پیٹ جو ہوتی یہ بیجا مزاح اور مذاق کرنے کی عادت کی وجہ سے ہوتی. مزاح کرنا منع نہیں ہے ہمارے دین میں, لیکن کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا کہ اس کی دل آزاری ہو, ایسا مذاق کرنا کہ اس کی بے عزتی ہو, حجو ہو, تو غصہ آئیں گا نا اس کو, غصہ آئیں گا تو میں جھگڑا ہوں گا. تو یہ غصہ پیدا ہونے کا سبب ہے یہ کیا, بعض ضرور چھچورے رہتے, بیجا طنز کرنا, سنجیدگی رہتی طبیعت کے اندر, ہر بات کو مذاق میں لینا, ہر بات کو یعنی مذاق میں چینج کرنے کی عادت رہتی. اس سے کیا ہو جاتا, سامنے والا چڑ جاتا, غصہ آ کے جھگڑا ہوتا. اور ایک سبب ہے لوگوں کے عیباں بیان کرنا, تم ایسے انہوں ایسے. گھروں میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, ساسوں کی عادت رہتی ہے, بہو بیچاری اس کو ہمیشہ پورا عیب دکھتی, کوئی اچھے نہیں دکھتی اس کے اندر. بعض بہوؤں کی عادت رہتی ہے ساس کے اندر برا دکھتی. تو ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دنیا میں کوئی 100% صحیح ہے نہ کوئی 100% غلط ہے. اللہ تعالیٰ عیباں بھی رکھے, اچھائیاں بھی رکھے, ہر ایک کے اندر عیباں بھی ہے, ہر ایک کے اندر. اللہ تعالیٰ اپنے جو خاص بندے انبیاء علیہ السلام وغیرہ ان کو عیبوں سے پاک رکھے, ان میں کوئی عیب نہیں رہتا. باقی کوئی غیر نبی ہو تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کے اندر عیوب پائے جا سکتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ عیوب کو اپنے تزکیے کے ذریعے پاک کر لیتے ہوں گے, لیکن امکان ہے, اور انبیاء میں امکان بھی نہیں ہے عیبوں کا, عیب کا امکان ہی نہیں انبیاء میں. دوسرے غیر نبی میں عیب کا امکان ہے. امکان کوئی چیز کا ہو تو ممکن بولتے کہ اس کو ہو بھی سکتا, نہیں بھی ہو سکتا, اس کو ممکن بولتے. تو انبیاء علیہ السلام میں تو امکان ہی نہیں ہے, غیر نبی میں امکان ہے. تو کئی ایسے ہیں امکان تو تھا مگر ان میں تھے ہی نہیں عیباں. اولیاء اللہ میں جو کاملین تھے کئی ایسے تھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ پاک کر دیا ان کو, محفوظ کر دیا ان برائیوں سے. تو عیب جوئی کی عادت بری ہے. اور عیب جوئی کون کرتا, بزرگاں بولے جس کے دل کے اندر خرابی ہو انہیں اسی خرابی کے ساتھ دنیا کو دیکھتا, یعنی اصل میں پر عیب انہیں ہے. اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, المؤمن مرآۃ المؤمن فرمائے, مومن مومن کا آئینہ ہے. تو آئینے میں کیا ہوتا, آئینے میں سامنے جو چیزیں وہ نظر آتی. تو اگر ہمارے اندر عیباں ہیں تو ہم کو سب میں عیبیں نظر آتے. اگر ہمارے اندر ہنر ہے تو ہم جیسے اندر ہے باہر ویسا دیکھتے لوگوں. تو اس واسطے اپنے اندر کی خرابیوں کی جو اصلاح کر لیتے ہیں ان کو لوگوں میں برائی نہ دیکھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کسی میں برائی نہیں رہتی, برائی تو سب میں ہے. دیکھنے کا نظریہ بدلنا, دیکھنے کا اینگل بدلنا. تو آدمی کو اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری محبت ہوتی ہے. آج آپ دیکھو ہمارے معاشرے میں محبت کی کمی ہے, ہمارے گھروں میں محبت کی کمی ہے. ساس کو بہو سے محبت نہیں ہو رہی, یہ رشتے میں تو محبت کا نام نہیں لے سکتے جناب آج کے زمانے میں, اللہ معاف کرے. ورنہ میں یہ بھی دیکھوں کہ ایسی ایسی محبتیں تھی ساس اور بہوؤں میں کہ اللہ کا کرم ہے, یہ بھی احسان ہے میرے اوپر. اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی نعمت کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کی نعمت بھی بیان کرنا, اس کا شکر ادا کرنا. خود پیرانی ماں, میری پیرانی ماں, اور میری پیرانی ماں کی پیرانی ماں یعنی دادی جان میری, ان لوگوں میں کئی مرتبہ دیکھا میں, آپ ہم اپنے لیے لڑتے نا, ہمارے ساتھ ایسا کرے, ہمارے ساتھ ویسا کرے, ہم کو یہ نہیں دیے, ہم کو وہ نہیں دیے. میں کئی مرتبہ ان دونوں کو دیکھا. اب دادی پیرانی تو اس دنیا سے تشریف لے گئی, اللہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ان کو عطا فرمائے. لیکن میں دیکھتا تھا کہ میری جو پیرانی ہے وہ میری دادی پیرانی کے حق کے لیے لڑتی تھی. آپ کھائے نہیں کھائیں گے تو کیسا ہوں گا, آپ کی حالت کیسی ہو جائے گی. اب آج کل کے ساسا کیا بول رہے ہیں معلوم, ہمارے کھانے کا خیال نہیں کر رہے ہیں, ہمارے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, خدا غارت کر دے, ایسی زندگی گزاریں گے کیا, ایسا ہو گیا. وہ الٹا تھا, یعنی ناراضگی اپنے پر کر رہے تھے. کیا بول کے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, بول رہے نہیں, آپ کا کیسا خیال رکھنا, آپ اظہار نہیں کر رہے ہیں. محبت ہونا اس کے واسطے. محبت کی کمی ہو گئی آج ہمارے معاشرے میں. کیوں ہو گئی, ہمارے اندر فن کیا ہے معلوم, عیباں دیکھنا, یہ فن ہوگا. پہلے کے لوگوں کا فن کیا تھا, ہنر دیکھنا. جیسا یہ شاعر صاحب آج پڑھ رہے تھے نا کلام, اہل دل کیا کرتے ہیں, اندھیروں میں بھی اجالا دیکھ لیتے ہیں. تو اندھیروں میں اجالا مطلب کیا ہے, ہر جگہ امید. آدمی ہر چیز میں پازیٹیو سینس رکھے, مثبت نظریہ رکھے. وہ کہاں ہے, میں بول رہا ہوں نا آپ کو, ہر انسان کے اندر عیب ہے میرے بھائی. اگر آپ عیبا ڈھونڈتے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو کوئی اچھا آدمی ملیں گے نہیں. تو ہم کو خوبیاں دیکھنا, دیکھنے کا نظریہ بدلنا ہے. دونوں چیزیں ہیں بولنا, میں آپ کو آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھو. اب عیب دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے. خوش رہنا ہے, محبت ہونا ہے تو ہنر کے یعنی اچھائیوں کے اوپر نگاہ رکھو. تو ایک وجہ عیب جو ہی ہے. اب آپ کسی کے عیباں ڈھونڈتے جائیں گے, جیسا ساس سے بہو کے عیباں نکالتے جھگڑے جو تھا, اس ساتھ اس کو کیا ہے بھائی, یہ بھی کوئی طریقہ ہے, ہم اتنے برے ہیں کیا, خالی برائی سے ہمارے اندر بلکہ انہیں بھی ڈٹ جاتی. ایسے ہی کوئی بہو اگر ساس کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہے, امی ایسا کرتی ہیں, میں اس کو غصہ آتا. ننند بھاوج کو بولتے رہے, میری بہو بھاوج ایسی ایسی ہے, لڑتی پلٹ کے اس کا جیسا, یعنی بھاوج ننند کو بولے, ننند بھاوج کو بولے, دیورانی جٹانی کو. تو اس سے عیب نکالنے کی عادت ہو گئی میرے گھروں میں, کیڑے نکالنے کی عادت ہو گئی, برائیاں نکالنے کی عادت ہو گئی. تو اس کی وجہ سے جھگڑا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, غصہ آتا نا سامنے والے کو. آپ کو بار بار کوئی عیبہ نکالا تو آپ اس کی تعریف کر کے گلے ملتے, کیا پھول کار بناتے اس کو, لڑتے آپ اس سے. فطری تقاضا ہے انسان کا. اسی طرح مال و جاہ کی ہرس کی وجہ سے غصہ آتا ہے انسان. آدمی مال اور جاہ کی بہت ہونا بولتا ہے. نہیں بہت ہونا بولتے جتا ہونا ملتا, کیا نہیں ملا بولتے, جس سے نہیں ملا ان سے جھگڑے ہوتے. تو یہ کچھ اسباب ہیں کس کے, بے جا غصے کے. اب اس کا علاج کیا ہے, دو طریقے سے, ایک علمی ہے ایک عملی ہے. علمی بول تو
علم کے ذریعے بولے تو آدمی غور و خوض کرنا جھگڑے کے کیا نقصانات ہیں، اور جھگڑا ہوتا کہیں غصے سے ہوتا، غصے کی وجہ سے کیا کیا دنیا میں شروع میں سنا ہے آپ کو، قتل ہو جاتے، طلاقاں ہو جاتے، کیا کیا مسائل ہوتے، سب آپ کے سامنے ہے۔ تو علمی طور پہ آدمی سوچنا، اور ایک بزرگاں بولے ایک موٹی بات سوچنا، بولے بہت اچھی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے مگر بہت اچھی بات ہے، کبھی تیرے کو غصہ آیا تو جا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھ بولے، کیونکہ کوئی بھی آدمی ہو، میں ہو آپ ہو، بہت خوبصورت لوگ بھی دنیا میں ہوں گے، مگر جب انہیں غصہ کرتے تو ان کا چہرہ کیسا بگڑ جاتا نہیں؟ تو اپنے چہرے کی بگاڑ کو دیکھ کے کم سے کم غصہ کم کر لے کے میں اتنی اچھی صورت اللہ میری بنایا، میں ایسا غصہ کر کے اپنی صورت خراب کر لے رہا ہوں، کیونکہ آج کل صورتوں کا بہت خیال ہے لوگوں کو، اپنے دلوں کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا صورتوں کا ہے، حالانکہ سب صورتیں کیا ہے، مٹنے والی ہے، حساب دل کی بنیاد پہ ہوگا، صورت کی بنیاد پہ ہوگا، کیونکہ صورت آپ ہم تھوڑے بنے، اللہ بنا کے دے دیا، اس پہ پوچھنی ہے آپ کو تیری صورت کالی کیکو ہے گوری کیکو ہے، ہاں جن چیزوں میں اختیار ہے اس کے بارے میں پوچھے، مثلاً داڑھی کیوں نہ رکھا، چہرے کو بگاڑ لیا کئی کو، یا کئی بچیاں ہیں میک اپوں میں ایسے حرکتیں کرتے جو شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو اس کی پوچھے اللہ کے پاس، لیکن صورت ایسی کئی کو ہے بلکہ سوال ہی نہیں ہے نا، سوال کیا ہوگا کاما ایسے کئی کو کرا، اور کاما کئی ایسے ویسے کئی کرتا، آدمی دل خراب ہوا تو کرتا، تو اس واسطے پوچھ جس کی ہے اس کا خیال نہیں ہے، جس چیز کی پوچھی نہیں ہے اس کی بڑی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے اور بھی دیگر چیزوں کی فکر ہے جس کا حساب اللہ کے پاس دینے نہیں ہے۔ تو عزیزان کرام، علمی علاج کیا ہے؟ آیات احادیث جو ہم آپ کے سامنے بھی بیان کریں، جس نقصانات کیا ہے غصے کے، وہ پیش نظر رکھے، یہ علم اس واسطے آپ کو دیا جاتا تاکہ آپ فرق کر سکے، اچھے برے کی تمیز کر سکے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ دوسرا عملی علاج کیا ہے؟ حدیث میں آیا اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حضور کیا فرمائے، جہاں تم کو غصہ آ رہا وہاں سے ہٹ جاؤ، یعنی آدمی کو جہاں پہ ماحول پیدا ہو رہا ٹینشن کا اور جذبات بے قابو ہونے کا، تو وہاں سے ہٹنا پڑے گا نا۔ جیسا مثال کے طور پہ ایک آدمی آگ کے قریب ٹھہرا ہوا ہے اور اس کی لپیٹوں سے اس کو گرمی ہو رہی، پسینہ ہو رہا، بول رہا نہیں میں ہٹتا تو نہیں یہاں سے، تو پھر برداشت کرو یہ چیز۔ تو ویسے ہی غصے کی آگ جب سینے میں پیدا ہوتی تو جو ماحول کی وجہ سے آگ پیدا ہو رہی وہاں سے اب ہٹنا پڑے گا نا، ہٹ جانا، تو وہاں پہ شیطان آ کے کیا بولتا، میں کہ گوٹوں میں غلطی نہیں ہوں، میں تو ٹھہرتا۔ تو انسان اپنے جذبات کو اگر وہاں پہ قابو کر لیا تو بہت بڑے فتنوں سے بچ جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کو غصہ ہے تو انہیں بیٹھ جائے، پوزیشن چینج ہو جا رہا ہے، کیا ہو جا رہا، پوزیشن چینج ہو رہا ہے، اور فرمایا بیٹھا ہوا ہے پھر بھی کم نہیں ہوا، لیٹ جائے فرمایا، اور ایک پوزیشن چینج ہو گیا۔ تو یہ پوزیشن جو چینجنگ کروا رہے ہیں نا ہمارے سرکار جو حکم دے رہے ہیں اس پہ کوئی عمل کرا تو کیا ہوتا، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے غصہ کر رہا، تو جس پہ غصہ ہے اس کو فوری تماچا رسید کر دے سکتا کھڑے کھڑے، لیکن کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کو غصہ آیا تو انہیں لیٹا ہوا ہے تو پہلے بیٹھنا پڑتا، بیٹھا ہوا ہے تو پہلے کھڑنا پڑتا، اس کے بعد میں مار سکتا انہیں، تو پیچھے ہٹ گیا انہیں 2 اسٹیپ، تو حضور 2 اسٹیپ پیچھے ہٹا دے رہے ہیں، اس کو غصہ ہے تو کیا کرو، ہمارے کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ، بیٹھے بعد بھی کرنے لیٹ جا، اس کے بعد بھی کم نہیں ہوا تو اور ایک اسٹیپ بتا رہے ہیں، جا کے وضو کر فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وضو سے کیا ہوگا، تیرے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا اپنا سر زمین پہ رکھ دے بولے، تاکہ تجھے خیال آئے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، جیسا تو دوسروں کے اوپر غصہ کر رہا اللہ کو اس سے زیادہ حق ہے تیرے پہ غصہ کرنے کا، اور تیرے حرکات تو اتنے ہیں غصہ تو کیا سزا دینا چاہیے، ایسا علاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں۔ تو یہ تو جناب فوری عمل میں لانے کی چیز ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا کہ یہ علاج پہ آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، کب تک کریں گے؟ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بنیاد ہے غصہ ہونے کی وہ کیا ہے، حب جا اور حب مال، اس کا علاج ہونا، اس کا علاج کیسا ہوتا، آدمی محنت ریاضت مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو قابو کرے، خواہشات کو اپنے دبائے، اس کو کنٹرول کرے، وہ مستقل ہے۔ دیکھو ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آ کے بولے حضرت میرے کو بہت وسوسے آتے، بولے جو ہے نماز میں اور عام وقت پہ بھی آتے رہتے، دنیا کا خیال آتے رہتا، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت فرمائے دیکھ میاں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے اعوذ باللہ یہ پڑھ لیا کرو، جو بھی وسوسے آئے تو بتائے، مگر پھر آ کے بولا حضرت ویسی چاہ رہے ہیں، تو بولے دیکھو اس کی مثال ایسی ہے، ایک درخت ہے اس کے اوپر چڑیاں آ کے بیٹھ گئے، چوں چوں کر رہے ہیں، تو تمہارے کو ڈسٹرب ہو رہا تو تم کیا کرتے؟ تو بولے ہش 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 کرتے، اڑا دیتے اس کو، مگر پھر آ کے بیٹھ جاتے، ایک بولے درخت ہے تو پھر آئیں گے، پھر چوں کرتے، پھر کیا کرنا، پھر ہکال دینا، تو یہ ٹیمپروری حل ہے بولے۔ تو بولے حضرت پھر پرماننٹ حل کیا ہے؟ جھاڑ کاٹ دینا، بولے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جھاڑی نہیں تو چڑیاں بیٹھیں گے کس پہ؟ تو میں نہیں سمجھا بولا مرید، تو حضرت کیا فرمائے دیکھ میاں وسوسوں کا ایک علاج تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، چڑیوں کو اڑانا ہے، وہ دوسرا طریقہ کیا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکال دینا، درخت نکال دیے تو چڑیاں آ کے بیٹھتے ہیں، تو وسوسے ہوتے کہاں، دنیا کی محبت جہاں ہوتی وہاں ہوتے، مگر یہ بولنے میں آسان ہے، دنیا کی محبت ایسے آسانی سے نکلتی ہے، اپن دنیا میں جب تک ہے دنیا کی محبت ہمیشہ منڈلاتے رہتی ہے سر کے اوپر، تو ہم بھی اس کا مستقل علاج یہ کرتے رہنا کہ آخرت کی یاد ہمیشہ پیش نظر رکھنا، موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا، کیونکہ موت کی یاد دنیا کی لذتوں کو مٹا دیتی، آخرت کی طرف آدمی کو متوجہ کر دیتی، تو اس کی یاد کا بزرگان نے ایک طریقہ بتایا، روزانہ سونے سے پہلے اپن غور کرنا کرتے کہ آج کا دن اللہ مجھے دے دیا، کتنے ایسے بندے ہوں گے جو آج کے دن دنیا میں نہیں ہے، میں ہوں، صبح سے شام تک کتنے کی مر گئے، آج میں بچ گیا، اللہ مجھے آج کا دن دیا، ایسے صبح اٹھتے بولے اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ آج کا دن تو مجھے دے دیا، کتنے سو گئے تو اٹھے نہیں، اور یہ تو ہو رہا ہے، چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں، سوتے سوتے چلے جا رہے ہیں، بولتے بولتے چلے جا رہے ہیں، تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو ہم کو ایک ایک لمحہ جو مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا اور آخرت کی تیاری میں لگانا اس کو۔ تو عزیزو یہ تو تھا غصہ۔ اب آئیے غصے سے میں بولا نا کہ کینہ پیدا ہوتا دل میں، آدمی جب بار بار غصہ کرتا نا تو اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت
کینہ دیر پا دشمنی پیدا ہوتی، کیونکہ بزرگاں کیا بولے، کینہ غصے کا بیٹا ہے بولے، اور کینے کے پھر 8 بیٹے کہتے، کینہ کیا ہے، غصے سے پیدا ہوا، اور اب کینے کو پھر 8 بیٹے ہیں. کیا کیا ہے؟ پہلا ہے جو کینہ دل میں رکھتے ہیں، یعنی دیر پا کسی سے دشمنی، دیر پا دل میں براس رکھتے، اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں کینہ ہے آپ اس سے چاہتے کہ اس کی نعمت چھن جائے، انہیں ذلیل ہو جائے، انہیں رسوا ہو جائے، حسد کی بیماری پیدا. دوسرے شماتت بولے. شماتت کسے بولتے؟ کسی کے پریشان ہونے یا نقصان اٹھانے پر آپ کو خوشی ہونا. آپ کے دل میں جس کے لیے کینہ ہے اس کو کچھ بھی نقصان ہوا تو آپ خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ جس سے دشمنی ہے آپ کو، وہ آپ چاہتے کہ اس کو کچھ بھی تکلیف پہنچنا، اور اس کو تکلیف ہوئی تو اپنی خوشی ہوتی، اس کو بولتے شماتت. اور اسی طرح بولے غیبت کرتا ہوں، جس سے اس کو کینہ رہتا دل میں، تعریف کرتا، جس سے کینہ ہے اس کو اس کی برائی بیان کرتا، بلکہ کئی موقع پر تو آدمی بہتان ترازی بھی کر دیتا جس سے کینہ ہے اس کے بارے میں، یعنی جو چیز اس میں ہے ہی نہیں وہ لگا کے بول دیتا انہوں ایسے ویسے بول. اسی طرح بات چیت بند کر دیتا آدمی جس سے کینہ رہتا. یہ علامات بھی ہے کینہ ہونے کے. آپ بولو نہیں نہیں، کئی جنوں کو بولتے اپن کہ بھائی آپ ان سے دل میں کینہ رکھنا، نہیں نہیں کوئی کینہ نہیں ہے میرے دل میں، تو انہوں ٹیسٹنگ اپنی اس سے کرنا. اگر کسی کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہو رہا، یا کسی کی تکلیف پر آپ کو خوشی ہو رہی، یا آپ غیبت کر رہے ہیں اس کی، یا بات چیت بند کر دینا، تو سمجھنا یہ سب کینہ ہے. بات چیت کے حوالے سے تو حدیث میں آیا نا، میں بتایا 3 دن تک بات چیت بند، جائز ہے، اجازت ہے. اجازت بول تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایک فطری بات ہے نا بھائی، کسی سے ناراضگی رہی تو اس کا افیکٹ رہے گا نا. 3 دن تک گنجائش ہے، وہ افیکٹ رہا تو گناہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر ہے تو پھر وہ کینہ کے حکم میں آ جاتا. اسی طرح حقارت کی نظر سے دیکھتے اپن اس کو، جس سے دل میں کینہ رکھتے، اس کا مذاق اڑاتے، اور اس کا حق اگر ہمارے اوپر ہے تو غصہ آتے وہ حق روک لیتے. کئی موقعوں پر دیکھنے میں آتا رشتہ داروں میں کوئی بات کے اوپر اختلاف ہوا، ہمارے دل میں وہ رشتہ دار کے کینہ ہو گیا تو جو دل دلاتے تھے ہاتھ روک لیتے، نہ کو ابھی ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہے نا، نہیں دیتے لہٰذا ان کو بولتے. اس کے علاوہ نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے. کئی موقعوں پر کوئی موقع ملا تو اس کو ڈیش دے تو بولتے کینہ پیدا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ کینے کے بچے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ ایک حسد ہے. حسد کی تعریف میں بیان کرانا. حسد کی تعریف کیا ہے؟ کسی سے زوال نعمت چاہنا. حسد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حسد کرنے والا ہوتا ہے، ایک جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ ہوتا. حسد کرنے والے کو بولتے ہیں حاسد، اور جس سے حسد کر رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ محسود بولتے ہیں. جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ محسود. اور جو حسد کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں حاسد. تو یہ حسد میں آپ دیکھو ایک بات خاص کیا ہے کہ حسد کرنے والا اذیت میں رہتا ہمیشہ. جس سے حسد کر رہا، کئی ایسے رہتے اس کو معلوم ہی نہیں رہتا بیچارے کو انہیں حسد کر رہا بول کے، تو انہیں تو مزے میں ہے، انہیں حسد کر کے تکلیف میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منع فرما رہے ہیں حسد سے. اور آپ دیکھو سورہ فلق میں تو شر سے حاسدین کے پناہ مانگنا سکھایا گیا آپ کو. من شر حاسدین اذا حسد آیا نا، سورہ فلق اٹھا کے پڑھو. پناہ مانگتا ہوں میں پروردگار کی. کیا آپ کن سے پناہ مانگتا ہوں؟ حاسدین کی حسد سے. جب وہ حسد کرے، من شر حاسدین اذا حسد، تو کتنی بدترین خصلت نہیں ہوگی جناب حسد کے، جس سے پناہ اللہ کی طلب کی جا رہی ہے. کیونکہ پناہ میں بندہ کب آتا؟ جب اپنے طور پہ کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا تو پناہ لیتا. مثال کے طور پہ آپ دیکھے ہوں گے کوئی آدمی اگر آپ سے لڑا، آپ خود اس کو زیر کر سکتے تو پھر آپ اپنے لیول پہ اس کو زیر کر دیتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کو لے کے آیا تو آپ سمجھ جاتے کہ میں اس کو جو ہے نہیں زیر کر سکتا، تو آپ 8 کو بلاتے، پناہ لے لیا بولوں گی. ایسے ہی کوئی آدمی آپ کو حملہ کر رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں بچ سک رہا ہوں، تو فوری آپ کیا کرتے؟ کوئی آڑ میں چلے جاتے. تو وہ آڑ کیا ہے؟ پناہ ہے آپ کے لیے. تو پناہ کب لیتا آدمی؟ جب خود اپنے طور پہ سمجھ جاتا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حسد وہ بیماری ہے کہ جس میں اللہ کی پناہی سے آدمی بچ سکتا، اور اس کی پناہ طلب کرنا اللہ سکھا رہا ہے آپ کو قرآن میں. اتنی بدترین خصلت ہے. اور جو حاسد رہتا نا، بزرگان دین بولے انہیں اللہ کی تقسیم کا منکر ہے. کیسا؟ دنیا میں جس کو جو ملا، آپ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ کی تقسیم ہے. کالا کالا ہوا تو تقسیم اللہ کی، اللہ کالا بنایا اس کو. ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ چاہے کہ انہیں کالا اور گورا کر کے بیچ دیا اس کو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ مومن ہی نہیں ایسا سمجھ رہے. تو جس کو جو ملا اللہ کی تقسیم ہے. تو حاسد کیا کرتا ہے؟ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو انہیں چاہتا چھن جانا. مطلب یہ کہ اللہ چاہ رہا اس کو یہ دینا میں، اور انہیں بول رہا نہیں ملنا. تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے حاسد. تو کتنا بڑا جرم ہے یہ. انسان کا دل کتنا اس سے خراب ہو جاتا ہے. اندازہ لگاؤ کہ ایمان کے اوپر آ جاتی بات. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دیا ہے. کافروں کے بارے میں آئی. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرما کے بھیجے تو مکے کے جو ہے کافراں کہنے لگے اللہ تعالیٰ میرے کو نبی نے بنایا، میں تو سردار، میں تو دولت مند، میں تو سیٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے یتیم ہو گئے. والدہ بچپن میں وصال فرما گئے. دادا 6 سال کی 8 سال کی عمر میں وصال فرما گئے. حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے تھے. بعد میں چل کر کے آپ اعلان نبوت فرمائے تو انہوں پوری زندگی حضور کی دیکھے ہوئے تھے نا. تو کہتے تھے کہ بھائی انہوں یتیم یسیر اور ان کے ایسے ایسے حالات معاشی طور پہ کچھ بھی نہیں، انہوں نبی، جبکہ ہم تو بڑے بڑے سردار لوگ ہیں. تو اللہ ان کو کہیں کو نبی بنایا. تو حسد تھا ان کو. اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت و رسالت کو کہاں رکھے. اللہ کی تقسیم ہے، یہ قاسم اللہ ہے کہ اس کو کیا ملنا چاہیے. تو حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعدکم ایمانا کفارا حسدا من عند انفسہم. یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ود کثیر بولتے تو چاہتے ہیں بہت سے. کون؟ اہل الکتاب. اہل کتاب. اہل کتاب بولتے یہود و نصارہ کو بولتے. کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تم کو پھیر دیں ایمان کے بعد کفر کی طرف. بہت سے یہود آج بھی وہی چاہتے ہیں
آپ دیکھو آپ کی نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے ان لوگوں کو آج بھی. آپ دیکھو آپ کی عبادتوں پہ اعتراض نہیں ہے ان کو. انہوں کیا چاہتے ہیں, انہوں جیسا ہے ویسے آپ ہو جاؤ. انہوں کیسے ہے, ننگے ہے آپ ننگے ہو جاؤ, خوش ہوتے. آپ ان کا ساتھ دو ننگے پنے میں, آپ کو کچھ نہیں بولتے, نماز پڑھ لے کے آ کے ننگا پنا کرو, آپ کو نہیں بولتے کچھ بھی. تو انہوں کیا چاہتے ہیں, ان کے جیسا بن جانا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کہ تم کو لوٹا دے ایمان کے بعد کفر کی طرف. اور ایسا کیوں چاہتے ہیں, حسدا من عند انفسہم, جو حسد ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ یہود و نصارہ کو مسلمانوں سے حسد ہے. کیوں, ان کے باپ دادا کو تھا نا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو حضور کی امت سے یہ لوگوں کو ہے, تو ہمیشہ رہیں گا. تو عزیزان گرامی, حدیث شریف میں آیا ہے حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کھا جاتی ہے مطلب جلا دیتی ہے. آگ کا کام جلانا, لکڑی کا کام جلنا. تو اس سے تشبیہ دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسد اور نیکیوں سے, کہ حسد کیا کرتا ہے, نیکیوں کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. ایک جو ہے بزرگ کی کوئی غیبت کرا کرتے ہیں, تو غیبت حسد کی وجہ سے ہوتی ہے نا بھائی, دل میں حسد رہا تو آپ اس کی برائی کرتے اس کی, تو حسد کو معلوم ہوا تو کیا کرے کرتے اصلاح. ویسے لوگوں کی بھی اصلاح کرتے تھے تو اللہ والے. ایک بڑا جو ہے وہ منگائے, برتن منگا کے اس میں بہت سے فروٹس جما کے بھیجے گئے تھے ان کے پاس, حاسد کے پاس, تو غیبت کراس والے کے پاس. تو اس کے پاس فروٹس ہے تو انہیں حیران کہ بھائی میں تو گالیاں دے رہا ہوں, ان کو برا بول رہا ہوں, فروٹس کے کو بھیجے. تو وہ جو آدمی سے بھیجے اس سے بول بھی جائے, بھائی جو نیکیاں آپ میرے پاس بھیجے اس کے بدلے میں فروٹس بھیجا. بولے کیا مطلب, آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی کی برائی کرتا ہے, تو اس کی ساری جو ہے نیکیاں یہ اس کے کھاتے میں آئے تھے, اس کی برائی کر رہا ہوں, تو اصلاح کرے حضرت اس کی. اسی طرح آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی انسان 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتا. فرمایا حضور کوئی انسان, آپ انو میں, کوئی انسان, حصر فرما دیا, حصر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایسا نہیں ہوں, کیونکہ عام طور پہ جب یہ روحانی بیماریوں کا ذکر ہوتا, بیان کرنے والا سمجھتا میں لوگوں کو بیان کر رہا ہوں, میرے کو بہت معلومات ہے, میں ایسا نہیں ہوں. ضروری نہیں ہے. حسد پہ بات کرے تو میرے کو بھی کسی سے حسد ہو سکتا ہے, کیونکہ میں بھی انسان ہوں گے. حضور فرمائے کوئی انسان. سننے والے میں بھی کئی ایسے ہوں گے, ارے ہاؤ وہ ہمارے خالہ کرے تھے میرے ساتھ حسد, میری پھپھو کری تھی, ارے تو کس کے ساتھ کرا, وہ غور کر بھائی, تیرے بارے میں ہے یہ واس, میرے بارے میں ہے یہ واس, کون کیا کرا کے بارے میں نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی انسان بھی 3 چیزوں سے خالی نہیں رہتا. ایک بدگمانی, کسی کے بارے میں غلط گیس, غلط اندازہ لگا کے اس سے دل میں براس پیدا کر لینا, بدگمانی بولتے اس. دوسرے حضور فرمائے فعال بد بولے تو کسی چیز سے آدمی یہ فعال لیتا کہ ایسا کرنے سے یہ غلط ہوگا. اب اس میں اور مزید سمجھنے کے لیے آپ کو بتا تو, بلی رستہ کاٹی کام خراب ہو گیا, پیٹ کھچا ایسا ہو گیا, پیچھے سے پکارے ویسا ہو گیا, آنکھ پڑ کے ایسا ہو گیا, یہ فعال بد ہے. اور بھی کئی لوگوں کی اس میں کیا رہتا بولتے کوئی ارے بھی آئے یار آتے کام ستیاناش ہوگا بھائی, لوگوں کو برا سمجھتے نا, بد فعالی بولتے اس کو. تو حضور فرمائے کیا ہے 3 چیزیں, ایک ہے بدگمانی, دوسرے فعال بد, تیسرے حسد. کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. فرمائے تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پھر اس کا علاج کیا ہے تو بیماری نا سب میں ہے, علاج کیا ہے. تو حضور فرمائے بدگمانی اگر کسی کے بارے میں تمہارے دل میں آئے تو تم اس کو سچ مت سمجھو. فرمائے یہ اس کا علاج. یعنی اگر تم کو ایسا خیال آ رہا ہے انہوں اچھے آدمی نہیں ہے, تو آپ ایسا مت سمجھو کہ انہوں اچھے آدمی نہیں ہے. اچھے آدمی ہوں گے بھائی, میرا ایسا خیال ہے, میرے ذہن میں ایسی گندی بات آ رہی, شیطان ڈر رہا ہے, ایسا سمجھو. یا اچھی عورت نہیں ہے, جیسا ساس کے ذہن میں آتا ہے یہ بہو میری اچھی نہیں ہے, بدگمانی بولتے. حالانکہ ایک کوئی بری بات رہتی ہوگی جو انہیں کر دیتی ہے, اب اس کی وجہ سے پورا کیریکٹر مسخ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس عادت ہے. مثال کے طور پہ دیکھو آپ سوشل میڈیا کے اوپر کئی قسم کی قصے کہانیاں ان کے بارے میں آ رہے ہیں. تو ایک اچھا آدمی رہتا بھائی, مثال کے طور پہ پولیٹیکل آدمی سے سمجھو آپ, انہیں بہت خدمت کرا ہوا رہتا, ایک کوئی غلط کام انہیں کرا ہوا رہتا, وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا, آتے کیا کرتے وہ خدمت پوری ختم زمین میں دفن کر دیتے. اس کے بارے میں یہ تصور چور ہے نے, ایسا کیسا ہوتا بھائی کہ خالی چوری سے انہیں. ایسے ہی کوئی مذہبی آدمی ہو یا خاندان کے گھروں کے بات لے لو آپ, چھوٹی بات بتاتا ہوں, بہو کہ کوئی بات ساس کو کبھی تکلیف دہ ہو گئی, پانی کے گلاس لا کے دو, بولے نہیں لا کے دی, اب اس کو بدگمانی ہوتی نہیں نافرمان ہے, تو انہیں جتنے بھی فرما برداریاں کری نا, کفن دفن کر دیتی ساس اس کا, پورے اس کے فرما برداریوں کا. تو یہ عادت بری ہے کئی رشتوں میں, یعنی جٹانی دیورانی میں ہو جاتا ہے ایسا. انہیں کتنا کی تحفے تحائف دیے ہوئے رہتی جٹانی دیورانی کو, کبھی ایک آدھ تو خط آگے پیچھے ہو گیا تو وہ سب بھول جاتے. کیوں, بدگمانی کی وجہ سے. تو اس واسطے سرکار کیا فرمائے, بدگمانی دل میں آئے تو اس کو سچ نہ جانے, یعنی جو گمان آ رہا ہے وہ خراب ہے, گندے, تو بولے نہیں ایسا نہیں ہے, اچھا بھی ان میں, ایسا خیال کرو. دوسرے بدفعالی کی اگر بات تمہارے ذہن میں آئے کہ ایسا انہوں کرنے سے ویسا ہوا, یا بلی آڑے جانے سے ایسا ہوا, پیچھے سے پکارنے سے ایسا ہوا, تو حضور فرما رہے ہیں اس پر اعتماد نہ کرو, کیونکہ ایمان یہ ہونا چاہیے اچھا برا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا. انہیں جو چاہتا ہوتا, انہیں چاہا سبب بناؤں گا یہ, مگر اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہا یہ نہیں ہو سکتا تھا. تیسرے حضور فرمائے اگر حسد کسی کے بارے میں دل میں ہو تو اپنی زبان اور ہاتھ کو روک لو. حسد کسی کے بارے میں دل میں ہو تو دل میں حسد رہنے کی وجہ سے آدمی کو سزا نہیں ہے, لیکن اس پر جب غیبت کرتا ہے اس حسد کی وجہ سے, یا نقصان پہنچانے کے لیے کچھ تک بدو کرتا ہے, ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے, وہاں پکڑے, تو اپنے زبان کو اور ہاتھ کو, محسود کو نقصان پہنچانے سے روک لو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علاج ہے. اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اندر وہ بات پیدا ہونے لگی ہے جس نے گزری ہوئی امتوں کو ہلاک کر دیا, وہ حسد اور عداوت ہے. حسد اور دلوں میں دشمنی ایک دوسرے کے. آج نفرت نہیں ہے, جتنے مسلمانوں کے اندر اختلافات والی باتیں ہیں ان کو لے کر کے نفرت کی حد تک ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ رکھتے ہیں دلوں میں براس. جبکہ اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہو تو وہ اختلاف اپنی جگہ رہ سکتا ہے, دوسری جو باتیں کامن ہے اس کی بنیاد پہ تو ہم اس کے ساتھ اچھا رہ سکتے ہیں نا. لیکن ایک بات کی وجہ سے
ہر حیثیت سے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اس کو برائی کے خانے میں ڈال دینا، پرماننٹلی ڈال کے لاک کر دینا، یہ بات بری ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا بلند رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے کہ موسیٰ یہ شخص اتنا بلند رتبہ ہے، جنت میں تمہارے ساتھ رہیں گا۔ تو اب انہیں نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی نیک انسان ایسا بھی نہیں تھا جس کو حضرت موسیٰ جانتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ الہی یہ کیا وجہ سے اس کو مرتبہ دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا صرف ایک اچھی خصلت کی وجہ سے کہ کسی سے حسد نہیں کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں یہ مرتبہ دیا ہوں، یہ شان ہے اس کی۔ تو اب جناب حسد کی بیماری حضور فرمایا سب میں پائی جاتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا بھی علمی اور عملی علاج ہے۔ علمی علاج کیا ہے؟ حسد کے نقصانات کیا ہے دیکھنا کیا ہے۔ اپن حسد کر رہے ہیں، اپن ہی نقصان اٹھا رہے ہیں، سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپن چاہ رہے نعمت چھن جاؤ، چھنتی نہ چھناتی، اللہ جس کو دینا ہے دیتا، جس سے چھننا ہے چھنتا۔ ہم آرزو کر لینے سے کہ انہیں ذلیل ہو جائے، اس کا یہ مقام گر جائے، اس کا وہ مرتبہ گر جائے، کیا انہیں ویسا ہوتا نہ جاتا۔ تو اس واسطے اپن غیر ضروری حسد کر کے اپنا دل، اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنا وقت خراب نہیں کر لینا۔ عملی علاج یہ ہے کہ بزرگاں بولے جس سے تم کو حسد ہو رہا اس کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرو، دوا ہی ہے، دوا کڑوی رہتی۔ جس سے حسد کر رہے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے، اس کی تو رسوائی کرنا چاہتے، اس کو تو ذلیل کرنا چاہتے، اس کو گالیاں دینا چاہتے، اس کی غیبت کرنا چاہتے، مگر علاج ایسے کیا کریں گے؟ علاج ہوتے الٹی چیز سے، کیا ہے؟ کڑوا رہتا۔ ایک مرشد تھے، ان کا ایک مرید ان کو خط لکھا، پہلے زمانے میں فونا نہیں تھے نا، میسیجاں نہیں، کالا نہیں، تو خطاں لکھتے تھے، اور کئی ایسے خطوط جو مریدین اپنے مرشدین کو لکھے ہیں وہ کتابوں کی شکل میں چھپے، مخطوطات، ملفوظات بولے تو بات کرنے کو بولتے کوئی بھی ایسی، اور ایسے ہی خطوط وغیرہ کو بھی چھاپے ہیں۔ کئی بزرگان دین جو بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، ان کے مریدین جو دور دراز مقام پہ رہتے تھے، اپنے پیروں کو خط لکھتے تھے، انہوں رہنمائی کرتے تھے۔ تو حضرت کو خط لکھا، مرید کیا لکھا؟ سرکار ایک آدمی سے میرے کو حسد ہو گیا، دیکھو کتنا اچھا مرید تھا انہیں۔ آج مرید کیا بولتا؟ حضرت فلاں جانا میرے کو ستا رہا، ایک انہیں مر گئے جیسی تعویذ دے دو بول کے لکھتا خط، یا انہیں برباد ہو گئے جیسی تعویذ دو بول کے خط لکھتا۔ انہیں حسد ہو گیا اور حسد بیماری ہے، یہ اس کا علاج ہونا بول کے کہاں لکھتا، حالانکہ انہیں حسد میں مبتلا رہتا۔ تو اس کے نتیجے میں جس سے حسد ہے اس کو برباد کر دینا چاہتا، نہ کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا۔ تو مرید صادق بولتے اس کو، جو اپنی کوئی عیب کو پہچان لیا اور اس کے اصلاح کی فکر کرا۔ تو حضرت کے پاس خط لکھا، حضرت میرے کو ایک آدمی سے حسد ہو گیا اور دل میں ایسا خیال آتا اللہ اس کو ذلیل کر دینا، اس کو رسوا کر دینا ہے۔ تو حضرت جو ہے جواباً لکھے، دیکھو میاں ایک کام کرو، جس آدمی کے بارے میں تم کو ایسا خیال آ رہا نہیں اس کو کبھی کبھی تحفے بھیجا کرو بولے۔ تو اب انہیں مرید صادق تھا، مرید صادق سچا مرید۔ تو سچا مرید ہونے کی علامت کیا تھی؟ خط میں اپنی بیماری لکھا، اور سچا مرید تھا بول کے حضرت جو نصیحت کرے اس پہ عمل بھی کرا۔ ورنہ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی رہا تو ارے الٹا بول رہے ہیں، میں تو اس کو برباد کرنا بول کے میرے دل میں آ رہا ہے، فلاں دے بول رہے ہیں، اس کو تحفہ دے بول رہے ہیں، ایسا سوچتا نہیں۔ یہ کہہ کے مرشد ہے بھائی جاتا نہ آتا، خرید مریدی برخاست بولتا ہوں۔ تو حضرت کی اس نصیحت پر جب عمل کر رہا انہیں، چند دن کے بعد میں دوسرا خط آیا حضرت کے پاس۔ کیا آیا؟ حضرت آپ کی حکم کی تعمیل کر رہا، جیسا آپ فرمایا ویسا کرا، اللہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیا، کیونکہ علاج کرانا انہیں، دوا کھایا، کڑوی تھی، تحفہ دینا حاسد کو، محسود کو آسان ہے، مگر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور دوسرے کیا بولے بزرگاں، جس کے بارے میں تم کو دل میں برا ساری ایسا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں اس کی غیبت کرنا، تو اس کے غائب میں اس کی تعریف کرو گے، کیونکہ سامنے منہ پہ تو کرنا ہوتا بھی نہیں اور منہ پہ کرنا بھی نہیں کسی کی تعریف، چڑھا جیسا ہوتا ان کو، تو غائب میں تعریف کرنا، جس کے بارے میں خیال آ رہا ہے انہیں ذلیل ہو جائے اور سوارے بہت اچھے آدمی ہے بھائی، بہت نیک آدمی ہے بھائی، جو بھی ان کی سچی بات ہے وہ بیان کر دینا۔ تو یہ ایک عملی علاج ہے۔ اور مسلمانوں کی دل میں خیر خواہی رہنا، ہمارے ایک مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے خیر خواہی رہنا، بھلائی کا جذبہ رہنا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ نہیں فرماتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ تھا حسد اور اس کا علاج۔ اب آئیے آخری بات، مختصر ٹائم زیادہ ہوگا اس واسطے تکبر کے حوالے سے بتاؤں۔ تکبر کس کو بولتے ہیں؟ تکبر بولتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، کبر سے ہے یہ، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم بھی ہے نا متکبر، اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ صفت بیان فرمایا۔ تو کبر اللہ کو روا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف ایسی ذات ہے جو کبر کر سکتی ہے، یعنی واقعتاً بڑا ہونا ہی چاہیے، تو بڑا ہوں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بڑے ہیں ہی نہیں اور ہم بول رہے ہیں بڑے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کی صفت اپنی طرف لگا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو حسد کے بارے میں آیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک پہلی بیماری تھی جو آسمانوں میں ہوئی اور دوسری زمین میں بھی ہوئی۔ پہلی بیماری ہے جس کو ہوئی شیطان تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کو حسد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو بنایا ہے تو ان کو خلیفہ بنا رہا اپنا، ان کی شان بڑھ جائیں گی تو میری شان گھٹ جائیں گی، حسد تھا یہ، اور چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا مرتبہ چھن جائے، اسی کو حسد بولتے ہیں۔ اور دوسری یہ بیماری زمین پہ ہوئی، تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بیچ میں حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا ہوا، اور قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا حسد کی وجہ سے کیا، تفسیروں میں آیا۔ تو زمین پر بھی بولے پہلا گناہ ہوا سو یہی، آسمان میں بھی ہوا سو یہی، اور ایسے ہی تکبر بھی سب سے پہلے آسمانوں میں ہوا، اور وہی شیطان۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے اور تمام فرشتوں کو حکم دیے اسجدوا آدم، سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، جب سر اٹھا کے دیکھے تو شیطان کھڑا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ابا کے معنی تو انکار کر دیا، عربی میں ابا بولتے ہیں انکار کرنے کو، الف با یا ابا، تو وہ ابا نے جو 35 یہ الگ ہے، وہ عین سے ہے اور یہ الف سے ہے، تو ابا انکار کیا، واستکبر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تکبر کیا، ان پہ بڑائی چاہا آدم علیہ السلام، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر کی وجہ سے کفر کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیا۔ تو یہ جو کبر ہے شیطان کی خصلت ہے مخلوق میں، اور روا صرف اللہ کو ہے۔
اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین فرمایا قرآن میں. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، قرآن مجید میں حامان کا ذکر ہے، قرآن مجید میں اور بھی متکبرین کا ذکر ہے. کیوں ہے؟ خالی قصے کہانی کے واسطے. قرآن کتاب ہدایت ہے نا، تو کیا ہدایت ہے ہمارے لیے اس میں؟ اللہ پسند نہیں فرماتا ان لوگوں کو. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ غرق کر دیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، فرمایا متکبر تھا بہت. اس کو ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھے، اے ابو جہل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات دیکھا اور ایسی شان ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے احسانات کے حوالے سے دیکھا، پھر تو ان کو کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ ان کو نبی کہیں کو بنائے، میرے کو کیوں نہیں بنائے؟ تو ایسا تکبر تھا اس کا. اس واسطے حضور فرمایا میری امت کا فرعون ہے. تو تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. احادیث میں آیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. اور ایک حدیث پاک میں آیا تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے، حق بات کا انکار کرے. جان رہے ہیں آپ یہ سچ ہے، یہ درست ہے، آپ بول رہے نہیں مانتا، کیوں؟ محض مانا تو میں چھوٹا ہو جاتا. تو حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، دو باتیں ہوتی تکبر. سامنے والے کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، میں بڑا ہوں سمجھنا. اور حدیث شریف میں آیا قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی صورت میں اٹھائیں گے. تو چونٹیوں کی صورت میں اٹھائیں گے مطلب کیا ہے؟ چونٹیاں جو ہے لوگوں کے پاؤں میں آئی تو معلوم بھی نہیں ہوتا، پامال ہو جاتی. مسلے گئی تو سینکڑوں مسلے جاتی، معلوم بھی نہیں ہوتا. تو ویسا ذلیل کریں گے اس دن قیامت کے دن متکبرین کو جو دنیا میں بہت اکڑ کے چلتے تھے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تمشی، مت چل، فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا. اور کیا فرما رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، تو اکڑ کے چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا بولے اللہ تعالیٰ. ولن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو ہرگز پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے. انسان کی حیثیت کیا ہے جی؟ چمٹی سے بھی کمتر ہے. اگر کائنات کے سامنے غور کریں گے تو گننے کے حساب میں نہیں ہونے. یہ دنیا خود آپ کو جو نظارہ اتنی بڑی، جس پر یہ سب پہاڑ ہیں، درختیں ہیں، لوگ اتنے بس رہے ہیں، اس کا ایک کونا ایسا کہ نکلے تو آپ پلین سے ہزاروں میل رفتار تیز سے جانے کے بعد میں بھی 12-14 گھنٹے میں دوسرے کنارے کو نہیں پہنچ سکتے. اتنی وسیع دنیا، اس کائنات کے سامنے کیا حیثیت ہے اس کی غور کرو آپ. جتنے پلانٹ ہے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. یہ آپ کو جو سورج نظر آ رہا ہے، آپ کا ہمارا ایک ہی سورج ہے نا ہمارے پاس، دو چار ہے کیا؟ ایک ہی میں یہ حال ہو جا رہا، دو تین رہے تو زمین پوری فنا ہو جاتی جل کے. تو یہ قریب ترین ستارہ ہے. غور کرو میرے جملے پہ، سورج قریب ترین ستارہ ہے. مطلب جو ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سورج ہیں. دور ہونے کی وجہ سے ستارہ دکھ رہا ہوں، ورنہ ہر ایک ستارہ ایک سورج ہے. کتنے ہیں بھائی آسمان میں؟ بول سکتے کوئی آسمان میں ستارے؟ نہ کوئی بول سکا، نہ کوئی بول سکتا، نہ کوئی بولیں گا. تو یہ کائنات کی وسعت کا اندازہ لگاؤ بول رہے ہیں. اس کے بیچ میں یہ دنیا، وہ دنیا کے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑاں، بڑے بڑے سمندراں، بڑے بڑے جو ہے زمین کے حصے، اس میں ہم انسان کیا حیثیت ہے؟ آپ غور کرو، آپ کی میری کوئی حیثیت نہیں، چمٹیوں مکھوڑوں کی طرح ہیں. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہو کر ہمارے اندر اگر غرور کا احساس ہو، ہم اچھے ہیں، ہم ملا ہیں، دوسرے حقیر ہے، ہم بہت بڑے ہیں، رہتے کچھ بھی نہیں. ایک عہدہ مل گیا تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا، کوئی ذریعہ عزت مل گئی تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا. تو اصل میں ہوتا کیوں بولے تو انہیں وہ جو کچھ ملا یہ سمجھتا کہ یہ میری کوشش سے ملا، میں ایسا ہوں، قابل ہوں، اس واسطے میں ایسا ہوں. جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جانوروں کی طرح محنت کرتے، 200-400 روپے نہیں کما سکتے روزانہ. اور ایک ایسا رہتا اللہ کی عنایت ہو جاتی اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں کیا، ابھی نہیں قسمت کا کھاتا، کروڑوں اربوں مل جاتے اس کو. تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. انسان کی خوبصورتی کا اگر وہ حامل ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. خوبصورتی اپن خود بنا لیا انہیں، کسی کو خوبصورت اللہ بنا کے بھیجا. تو اس میں خوبصورت کا کیا کمال ہے؟ کئی لوگوں کو فخر رہتا ہم بہت اچھے، بہت اچھے. ارے بھائی بہت اچھے اس وقت بولو جب وہ آپ جس چیز کی وجہ سے اچھے بول رہے ہیں وہ آپ کی ہے. صورت آپ کی کہاں ہے؟ اللہ بنایا. آپ بنائے گا اپنی صورت. ایسے ہی کئی دولت مند ہو کے سمجھتے ہیں میں دولت مند ہوں اور میں بہت اچھا ہوں، غریب آئے سوالے اچھے نہیں ہیں. زبان سے نہیں بولتا، ایک جذبہ رہتا اندر سے. تو وہ دولت تم کو جو ملی تمہاری محنت سے نہیں ملی، اللہ کے کرم سے. بولا نا بہت محنت کرتے کچھ بھی نہیں ملتا. ایسے ہی بات رہا ہوں خاندانوں پہ فخر رہتا. تو کسی خاندان میں، بڑے خاندان میں کوئی آدمی پیدا ہو گیا، اپنے کو پیدا کر لیا انہیں، اللہ پیدا کرا اس کو، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ فخر کرنے کا بولوں میں، شکر کرنے کا مقام کہ اللہ تو مجھے یہ بنایا، ایسا دیا، صورت دیا، خاندان دیا، عزت دیا، شہرت دیا. تو مقام شکر کو لوگ مقام تکبر بنا لیتے. تکبر کے بھی کئی اسباب ہیں، اب اس کی تفصیل میں گیا تو بس زیادہ ہوتا، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تکبر علم کی وجہ سے، زہد اور عبادت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اقتدار اور پاور کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے پیدا ہو سکتا. اور ہر ایک کا علاج یہ ہے، انسان غور کرے کہ کوئی بھی خوبی اگر اس کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے، اللہ کی عنایت اور عطا سے. کوئی آدمی اپنے طور پہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو نصیب ہو ضروری نہیں ہے. اللہ جس پہ فضل کر دیا، جس پہ عنایت کر دیا، اس کو وہ چیز مل گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. مارا جائے انسان، قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ، نطفے سے پیدا کیا گیا. فقدرہ، پھر ہم نے اس کو مقدر کیا، یعنی طے کیا اس کے لیے کیسا ہونا کیا ہے. سب اللہ تعالیٰ کا تقسیم ہے. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. پھر ہم نے اس کے لیے راہ آسان کی. ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکا تو اندر ہی ختم ہو جاتا، تو اللہ اس کے لیے راہ آسان کر کے باہر نکالے. تو یہ باہر جب آ گیا تو پھر جب پیدا ہوا تو آپ دیکھو ایسا مجبور رہتا، جناب بھوک لگی تو بھوک لگی بول نہیں سکتا،
ماں کے دل میں ڈال کے پھر اس کی چھاتیوں میں دودھ ڈال کے پلانے لگاتے اللہ تعالیٰ. پھر پیٹ میں درد ہوا, کان میں درد ہوا, کچھ بھی تکلیف ہوئی وہ بھی نہیں بول سکتا, کمزوری مجبوری محتاجی بتا رہا ہوں اس کی. پھر اس کے بعد میں چلنے کا جب مومنٹ آیا تو خود چل نہیں سکتا, 10 وقت گرتا, منہ پھٹتا, یہاں مار لگتا, وہاں مار لگتا, پھر چلنے آ جاتا. پھر چلنے آنے کے بعد میں بھاگنے آ جاتا, پھر بھاگنے آنے کے بعد میں اور بڑا ہوتے ہوتے جب طاقتور ہو جاتا تو بولتا میں بھی کچھ ہوں, میں بھی کچھ ہوں. اللہ تعالیٰ بھی ایسا پھر اس کے بعد میں گھنڈی اس کی دباتے, میں کے اندر رہتے رہتا, بڑھاپا آ جاتا. بڑھاپا آنے کے بعد میں پھر خبر کے نظر ہو جاتے, خبر میں گئے تو میں کا گھر خالی, کیا رہتے وہاں کیڑوں میں پڑے رہتے. بزرگان دین بولے اپنی ہستی پہ ہمیشہ غور کرتے رہنا, تمہارے منہ میں کیا ہے تھوک, تمہارے کان میں کیا ہے میل, تمہاری ناک میں کیا ہے ریٹ, تمہارے دماغ میں کیا ہے بھیجا نکلا تو روڈوں پہ پڑا ہوا رہتا, کیسا رہتا ذرا دیکھ لو. بہت دماغ کے اوپر لوگوں کو فخر رہتا, اپنے رگوں میں خون, میدے میں گندگی. بزرگاں کیا بولے, آدمی بڑی پاکیزگی کی باتیں کرتا, میں ایسا ہوں, میں صاف ہوں, میں ستھرا ہوں, میں اسمارٹ ہوں, میں خوبصورت ہوں. پیخانوں میں انہیں جا کے پیخانے خراب کر دیتا بولے, ورنہ اگر پیخانوں کو آدمی جا کے استعمال نہیں کرا تو صاف ستھرے رہتے بولے بزرگاں. ایک بزرگ جا رہے تھے کہتے راستے سے گندگی پڑی ہوئی تھی تو کپڑا ناک کو لگایا کرتے, تو ہم بھی لگاتے. انہوں بزرگ تھے تو ان کو غیب سے آواز آئی, کپڑا تم لگا رہے ہیں, کپڑا میرے کو لگانا چاہیے ناک کو, اس واسطے کہ تمہارے اندر کی چیز یہاں پڑی ہوئی ہے تو تمہارے کو بری دکھ رہی, یعنی گندگی تمہارے پیٹ میں جا کے گندی بنی. جانے سے پہلے کیا تھی, کھاتے سو چیزیں تھے نا بھائی, فروٹ کھائے ہوں گے, گوشت کھائے ہوں گے, بریانی کھائے, بسکٹ کھائے, باہر سے مزے کے تھے. پیٹ ایسا آلہ ہے آپ کا, اندر جاتے اس کو گندی بنا کے نکالتا, اس کے اوپر فخر. تو بزرگوں بولے پیٹ میں گندگی لے کے پھر رہا والا بڑی بڑی باتیں کر رہا, حسن و جمال کی خوبیوں کی, رہنا اللہ کا سب مٹنے والا ہے. تو عزیزان گرامی, تکبر بدترین خصلت ہے, اس کی ضد تواضع. تواضع بولے تو انکساری, عاجزی. کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سرکار کے قربان جاؤ, اگر کوئی عظمتیں بزرگیاں انتہا کو پہنچ سکتی ہیں تو صرف اسی ذات گرامی میں. اس کے باوجود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی, ان کی تواضع کا عالم کیا تھا آپ کو معلوم. گھر میں اپنے جو جانور رہتے تھے, بکریاں وکریاں, ان کو حضور اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالا کرتے تھے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا دودھ خود نتھار لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صفائی فرمایا کرتے تھے اپنے دست اقدس سے. وہ نہ صرف بلکہ ایک موقع پر ایک شخص آ کر مسجد میں تھوک دیا دیواروں پر, تو حضور صحابہ کو حکم دیا تو صفائی نہیں ہوتی, یا کوئی ملازم ہے اس کو حکم دیا تو صفائی نہیں ہوتی, سرکار خود اٹھ کے اپنے دست اقدس سے صاف کرنے لگے. صحابہ دوڑتے ہوئے بولے یا رسول اللہ بٹی ہم صاف کرتے. تو کیا بتانے کے لیے کہ مسجد کی خدمت سعادت بھی ہے, اور حضور کی سادگی اور تواضع کے قربان جاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس سے صفائی فرمانے. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین اگر ٹوٹ جاتے تو خود اپنے دست اقدس سے سی لیتے تھے, اپنے کپڑوں میں اپنے دست اقدس سے پیمن لگا لیا کرتے تھے. کوئی اگر غریب آدمی دعوت دیتا قبول فرماتے تھے, جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. اپنے ملازموں کو کئی مرتبہ بلا کر ساتھ بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے, اور تاکید بھی فرمائے کہ دیکھو تمہارے ملازم جو ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ. اگر نہیں تمہارا دل نہیں اتنا بڑا ہو رہا تو کیا کرو, کم سے کم جو کچھ پکا کے وہ لوگ لے کے آئے اس میں سے تھوڑا ان کو دے دو, ان کا دل خوش ہو جائے گا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ حضور جب چلیں تو لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تو ان کو آگے بڑھا دیتے. تواضع ہوتی ہے, مگر اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ کوئی اگر آدمی تواضع کی وجہ سے بزرگ آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, ہمارا بڑا ہے یا دینی آدمی ہے کوئی, تو انہیں ایسا کرا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسے کرنا, انہیں ویسا کرنا, ہم کیا کرنا, ہم اس کی تعظیم کرنا, ہم اس کا ادب کرنا, اور یہ سکھانا پڑتا. یہ بات میں اس واسطے بول رہا ہوں, آج کل دیکھنے میں آ رہا محافل میں, مجالس میں, کئی موقعوں پر علماء وغیرہ آ رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں وہ جو قدر اور جو تعظیم تھی باقی نہیں رہی. میں دیکھا ایک بہت بڑے عالم حیدرآباد کے نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں آئے جن کی شخصیت ایسی ہے کہ جب وہ آئیں تو امامت وہی کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جو تم قوم میں جو بزرگ رہتا انہیں کرنا ہے نا امامت. تو امامت تو چھوڑ دو, آپ انہوں پچھلی 4 چوتھی 5ویں صف میں کھڑے ہوئے, کوئی یہ تک نہیں بول رہا حضرت آگے کی صف میں ٹھہریے نہیں بول رہا. یہ حال ہماری قوم کا ہو گیا. کئی علماء ہیں مجلسوں میں آئے تو لوگ آئیں دیکھتے رہتے, خالی اٹھتے نہیں. دیکھو تم اٹھنے سے ان کا مقام نہیں بڑھ جائے گا, تمہارا مقام بڑھ جائے گا. اللہ والوں کی تعظیم کی وجہ سے, بزرگوں کی تعظیم کی وجہ سے ہمارے دین میں اس کا حکم ہے. اب کئی جو بدعقیدہ نکلے لوگ بول رہے ہیں ہاتھ نہیں چومنا, تعظیم نہیں کرنا, قدم بوسی نہیں کرنا. ارے نادانو, تم حدیث کی بات کرتے جا کے پڑھو. الادب المفرد امام بخاری جن کے نام کا بار بار سہارا لے کر کے بدعقیدی اپنے بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف ہاتھ بلکہ پیروں کو چوما کرتے تھے. کئی روایات اس میں آئی ہیں. اور ایسے ہی بات میں بولیں گے ہاں بھائی وہ حضور تھے, حضور کے چومے ہوں گے, ہم بھی حضور رہے تو چومتے بولیں گے, تو پھر صحابہ کے تابعین چومے سے بول کے بھی ہے. تو کیا معلوم ہے مراتب کسی کے بلند ہے تو جواز ہے. یہ میں یہ اس کی ترغیب نہیں دلا رہا ہوں کہ سب پاؤں چومتے جاؤ, ہاتھا چومتے جاؤ, ناجائز مت سمجھو. اور ایسا کہہ کہ تعظیم کر, اصل لوگوں کو حسد ہے. یہ لوگ قرآن کی حدیث کے اتنے بات نہ کرتے, کوئی لگا لیتے ہیں ان کو. کئی بزرگوں کی اولاد ہے, ان سے لوگوں کو عقیدت ہے, ان کے دسبوسی ختم بوسی تکلیف ہے, تو وہ حسد کا اظہار تو حسد ہے بلکہ نہیں کر سکتے, تو تعظیم نہیں کرنا کہاں آیا. ارے تعظیم کسی اللہ والے کی کرنا یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہو, اس واسطے کہ اللہ ان کو عزت دیا اور اللہ والے ہے بلکہ کر رہے ہیں. کہ آپ جو بھی داڑھی ٹوپی والا جگہ کرتے کہ اس کی نہیں کرتے, کیوں کرتے؟ علم والا ہے, تقوی والا کوئی ہے, آپ جانتے ہیں جس کو, تو ان کی کرتے نا. تو مختصر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ والا تواضع اختیار کرا تو ہم جو ہے یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں تواضع کر رہے ہیں, ایسی ان کے ساتھ ایسی رہنا پر نہیں, انہوں تواضع اختیار کرنا. اور ہمارا کام یہ ہے ہم ان کی حسب مرتبہ تعظیم کرنا, اپنے بزرگوں کے, اپنے بڑوں کے. تکبر چھٹنا تو کیا کرنا, اس کا عملی طریقہ یہ ہے سلام کو عام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم سچے مومن نہ بنو, اور تم سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو.
اور تم محبت ہرگز نہیں کر سکتے. میں تم کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں وہ کیسا ہوگی. وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو فرمائے. تو دیکھنے میں آ رہا مذہبی کئی لوگ ہیں خود کرتے سلام نہ کرے تو جواب دے رہے ہیں, ایسا بھی ماحول دیکھنے میں آ رہا. ایک دوسرے کو سلام کرنا, اس سے غرور تکبر کم ہوتا. ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا, ہنسنا, مسکرا کے ملنا. مسکرانا بھی صدقہ ہے. ہینگ لگتی نا پھٹکری, خالی مسکرا دو آپ, نہیں کیا مل رہے ہیں آپ. خالی ایک ہونٹوں کی کیفیت اور حالت بدلنا ہے. تو اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا, تکبر میں کمی ہوتی. اور اپنے بزرگوں کا ادب کرو. اپنے گھر کے بزرگ ہیں, اپنے علماء ہیں, اپنے مشائخ ہیں, نہ صرف خود ان کا ادب کرو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. لوگ لے جا کے شیک ہینڈ کرنا سکھا رہے ہیں علماء کو, مشائخ کو. علماء مشائخ شیک ہینڈ کرنے والے رہتے, علماء مشائخ تعظیم کرنے والے رہتے, ان کی دستبوسی کرانا چاہیے بچوں کو, ادب سے ان کو کیسا ملنا سکھانا چاہیے. اب ان کو نہیں سکھا رہے ہیں تو انہوں سیکھیں گے کیسا بھائی. اس واسطے آپ دیکھو نوجوان نسل کے اندر رعونت ہے. ہمارے انگریزی میں ایٹیٹیوڈ بولتے ہیں نا اس کو, ایٹیٹیوڈ کا بہت چل رہا ہے آج کل. ایٹیٹیوڈ ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں تو ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں. جن کے ساتھ ایٹیٹیوڈ نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ کریں نا. کون ہے وہ؟ علماء ہے, مشائخ ہے, بزرگ ہے, ان کی تعظیم ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا, غرور ٹوٹتا, تکبر ٹوٹتا. صحابہ کرام کا واقعات تو بہت ہے, میں ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے خلافت ہے, اور یہ جو فلسطین ہے آج, اس زمانے میں جو ہے یہود و نصارہ کے قبضے میں تھا. تو مسلمان جو ہے ان سے جنگ کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. تو وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے وہ لوگ بولے کہ بھائی ہم صلح کر کے مسئلہ حل کر لینا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ اطلاع کرے کہ آپ صحیح صلح کرتے بولے لوگ, یہاں جو بھی حاکم ہیں ان سے نہیں, آپ تشریف لائے تو آپ سے صلح کے لیے راضی ہے. تو آپ بیت المقدس کی خاطر مدینہ شریف کی در اور وہ فلسطین کی در کئی سینکڑوں میل کا سفر ہے طے کر کے آپ پہنچے وہاں. تو کیسا سفر طے کرے معلوم آپ کو, آپ اور آپ کا غلام, بس نہ لاہو لشکر, نہ گھوڑا نہ گاڑی. خالی آج ایم ایل اے صاحب نکلے تو 10 چمچے آگے 10 چمچے پیچھے, چلو بھائی انہیں تو بھی ایم ایل اے ہے, شان بگا لے رہا بول تو پھر بھی گنجائش ہے. یہ ہمارے موقتی دولہے ایک دن کے, ان کو ایک نیا شوق اٹھا, گاڑیاں آگے 5 پیچھے 5 کرائے کے, وہ بھی. ارے بھائی عقل استعمال کرو, تمہاری اوقات کیا ہے. شادی میں آئے تو لوگوں کو نہیں معلوم دولہے کی اوقات کیا ہے, انہیں کیا کام کرتا ہے. انہیں 5 گاڑی ایک دن کے واسطے سامنے پیچھے رکھ کے لے گیا تو اس کو دولت میں سمجھتے کہ ہنستے سب جنے, کوئی اگر ایسی حماقت کر رہا تو کئی جنے ایک دن. بلکہ ایک گاڑی میں بھی اگر اپنی نہیں ہے کرائے کی ہے, 2-4 ہزار 5 ہزار دے کے پھولا لگا کے تو لے کے آ رہا تو ہنستے ہی چلو گا, اس کی تو نہیں ہے کرائے کی گاڑی میں چایا, اس سے تو اچھا اپنی سائیکل ہے تو اس پہ جانا ہے, ذاتی ہے بول کے تو معلوم ہوتا. تو یہ کاغذ کے پھولوں سے زندگی نہیں چلتی, خوشبو نہیں آتی کاغذ کے پھولوں میں. تو یہ دکھاوے کے کام کرنا نہیں, اور جن کو دکھاوے کا موقع تھا ان کی یہ شان تھی, کیونکہ وہ دکھاوا کرنے والے لوگ ہی نہیں تھے. تو حضرت عمر فاروق کیسا تشریف لے گئے, ان کا غلام, وہ بھی ایک ہی اونٹ. بولے 2 آدمی کو ایک اونٹ کافی ہے, مگر اب چلانا ایک تو چلتا اونٹ تو تھک جائیں گے نا, تو آپ کیا طے کرے, 4 میل تو چلانا, 4 میل میں چلاتا ہوں. اللہ قربان جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سادگی اور ان کی عدل و انصاف کے. تو جب سواری چلی جناب ہوتے ہوا تھے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے, کپڑے گرد آلود ہو گئے, پسینے سے لت پت, بال بگڑے ہوئے. شام کے قریب جب پہنچے تو پوری مسلمانوں کی فوج کے ساتھ استقبال ہوا, امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں. تو وہاں جو صحابی ذمہ دار تھے حضرت عبید اللہ ابن جرح رضی اللہ عنہ, دیکھے بولے امیر المومنین اب شام کے بڑے بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے, شاہی لوگوں سے, مذہبی لوگوں سے. تو ایک کام کیجئے, آپ کے لیے ہم ایک جوڑا لے کے آئے ہیں, زبردست لباس, وہ زیب تن فرما لیجیے, پہن لیجیے. آپ فرمائے نہیں, جو کپڑوں میں ہوں وہی کپڑوں میں, کیونکہ مجھے عزت کپڑوں سے نہیں اسلام سے ملی. فرمائے ہم اپنے حال کو نہیں بدلتے, بولے یہی حال میرے. اور بولے کم سے کم یہ کیجئے کہ جب آپ سواری پہ بیٹھ کے آئے تھے 4 میل, اس کے بعد جو ہے آپ چلاتے تھے, غلام بیٹھتا تھا نا, تو اتفاق سے جب شہر میں داخل ہو رہے تھے آپ کے چلانے اور غلام کے بیٹھنے کی باری تھی. تو آپ جو ہے جب نکیل پکڑ کے اونٹ کی جا رہے ہیں تو وہ لوگ بولے سرکار کم سے کم آپ یہ کرو, آپ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ, اس کو نیچے اتار دیں گے. تو بولے نہیں انصاف, انہیں بیٹھ کے آیا 4 کلومیٹر, اب ہم چل کے جائیں گے. یہ شانتی دیکھو, اور اسی سے اسلام کا ڈنکا بجا جی. اب اپنا کیا ہے آج کل, کچھ رہتے نہ رہاتے, نہ علم میں, نہ تقوی میں, نہ دولت میں. دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھیں گے تو ہمارے 2 کوڑی کے جو 2-4 گاڑیاں یہاں کے وہاں کے لا کے فیشن کر رہے ہیں اور بڑے بڑے شانہ بگا رہے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے جی, کوئی جانتا بھی نہیں ان کو, تنکے کے برابر نہیں ہے دنیا کے جو دولت مندوں کے سامنے. ہمارے یہاں کے دولت مند جو بتا رہے اپنی شان, شیطان ہے یہ سب انسان کو جو بھٹکاتا, اس میں لگا کے رکھ دیتا, آخرت کو بھول جاتے سب کام کرنے سے. اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ ذلیل کر دیتا مغرور لوگوں کو, متکبرین کو ذلیل کرتا اللہ تعالیٰ. تو اس واسطے تکبر سے بچنا, حسد سے بچنا, بدگمانیوں سے بچنا. آج مسلمانوں کے گھروں میں جو بدگمانیاں ہیں اس کی وجہ سے گھروں کا سکون غارت, ساس بہو سے بدگمان, بہو ساس سے بدگمان, دیورانی جٹانی سے, جٹانی دیورانی سے. ارے بھائی ہوتے ناراضگیاں, ایک گھر میں 4 رہے تو ناراضگی ہوتی ہے, کاروبار میں 4 رہے تو ناراضگی ہوتی ہے. میں یہ نہیں بولوں ناراضگی ہونے نہیں, بھلانا سیکھو ناراضگیوں کو, دلوں میں پکڑ لینا بری بات ہے, کینہ اختیار کرنا, کینہ پرور بن جانا بری بات ہے, بھول جانا. تو ایسا آدمی خوش رہتا, خوش رہنے کا یہ فارمولہ ہے. ہم خوش نہیں رہنا چاہ رہے ہیں, خالی خوش رہنا چاہ رہے ہیں بول کے بول رہے ہیں, بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز کا فارمولہ رہتا ہے. میں دولت مند بننا چاہ رہا ہوں, بننا چاہ رہا, دولت مند بنتے کیا, دولت مند بننے کا طریقہ رہتا ہے نا جی, محنت کرنا, آدمی کاروبار کرنا, جو بھی کام کر رہا ہے اس میں ڈیڈیکیٹڈ پوری طرح سے اپنے آپ کو لگا دینا, محنت کر کے برسوں گزرے بعد میں دولت مند بن سکتا. خالی میں دولت مند بنتا ہوں گلے میں تختی بھی ڈال لیا میں, اور میں بورڈ لے کے نکل گیا میں دولت مند بنتا ہوں, دولت مند بنتے کیا نہیں بنتے. تو ایسے ہی اگر آپ بول رہے ہیں میں خوش رہنا چاہ رہا ہوں, خوش رہنا چاہ رہا ہوں, یہ بولنے بلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خوش رہنے کے طریقے ہے,
وہ کیا ہے؟ شکر گزاری کرنا. مصیبت کا وقت آیا تو صبر کر کے اس کو گزارنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بدگمان نہیں ہونا, حسن ظن رکھنا. غلطی ہو سکتی ہے, انہیں انسان ہے, اس سے بھی ہوئی, میرے سے بھی ہوئی, میں بھی ایسا کچھ کرا ہوں گا یا کری ہوں گی جو اس کو تکلیف ہوئی ہوں گی, ایسا سمجھنا, تو خوش رہ سکتے, تو خوش رہنا چاہتے, فارمولہ اختیار کرو اس کا, اس پہ عمل کرو. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. عزیزو ایک اعلان سماعت کر لیجیے, کل آخری مجلس ہے انشاءاللہ تعالی ان 10 روزہ مجالس کی, اور ہفتے کے روز سالانہ جو ہے 11ویں شریف ہے, شام 5 بجے سے سالانہ مجلس کا آغاز ہوگا, جس میں مجلس سے درود شریف ہوگی, قرآن خوانی, ختم قرآن فاتحہ خوانی ہوگی, اور واعظ و بیان ہوگا, اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک اور آپ کے مزار اقدس کے غلاف مبارک کی تمام کو زیارت کروائی جائے گی. تو آپ تمام ہفتے کے روز اس سالانہ مجلس میں بھی شرکت سے فیضیاب ہوں. اور ہر اتوار کو یہاں ہمارے خانقاہ شریف میں بعد نماز ظہر 2 بجے سے ہفتہ واری درس حدیث اور درس فقہ منعقد ہوتا ہے, آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کریں. اور جیسا کہ ہمارے حافظ مجاہد صاحب اعلان کرتے رہتے, توجہ دینا, انہوں بیچارے بول لیتے رہتے, سب اپنے میں رہتے, کوئی بھی بات کچھ بولے تو غور سے سننا, ایک دن تو بھی سن لو, آج اور کل تو بھی, تو انہوں کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا, تو ان کی بھی ذرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جیسا دکھتا انہوں بول رہے ہیں, ادھر اپنے کام, ادھر یہ بھی جاری, ادھر وہ بھی جاری نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ لوگوں کو جن باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی ان کو توفیق بخش دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد کینہ دور فرمائیے, تکبر سے ہمارے سینوں کو پاک فرمائیے, ہمارے اندر تواضع پیدا فرمائیے, لوگوں کی خیرخواہی, ہمدردی, شفقت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, شر اور فساد سے ہم کو بچائیے. آپ نے خیر امت بنایا ہے تو حقیقی معنوں میں ہم کو خیر امت بنا دیجیے. ہماری ذات دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بن جائے, نفع کا باعث بن جائے, اور دوسروں کو ایذا رسانی سے ہم کو بچائیے. ہماری زبان سے, ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ایسی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائیے. بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے, پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. مولا امت مسلمہ کے ایمان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو باحیا باپردہ بنائیے, اور ہم سب کو بھی باحیا بنائیے. اور اے اللہ ہمارے بچیوں کو اپنی عزتوں کی حفاظت, آبروؤں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائیے, اور ہمارے مردوں کو اپنی ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. بے حیائی سے ہم سب کو بچائیے, ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے, حضور کی سچی محبت نصیب فرمائیے, ان کی آل اور اصحاب کی عقیدت و محبت, اور اولیاء صلحاء صوفیاء کی عقیدت و محبت دلوں میں پیدا فرمائیے. برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.